السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ لیکچر کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے جہاد کے بارے میں؟ جہاد کے بارے میں آپ معاشرے میں بہت سی باتیں سن چکے ہیں، لیکن ہم نے بہت کم سنا ہے کہ آیات کے ذریعے ہم کو یہ پتہ چلے کہ یہ جہاد کے بارے میں قرآنی آیات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے کہ آیات کی وضاحت کروں، میں آپ کو کچھ عربی لفظوں کے معنی بتانا چاہوں گا۔ فار ایگزامپل جہاد ہی لے لیں آپ۔ جہاد کے معنی عام طور پہ نہیں معلوم۔ جہاد ایک عربی کا لفظ ہے، اور یہ صرف اردو لینگویج میں نہیں، انگریزی بھی میں، جرمنی میں بھی، مختلف لینگویجز میں اس لفظ کو ایز اٹ از لے لیا جاتا ہے۔ یعنی جہاد کا ہولی وار اور ٹرانسلیشن عجیب سے کیا ہوا ہے۔ جہاد کے معنی سب سے پہلے آپ لکھیں ٹو اسٹرائیو یا ٹو اسٹرگل، انگریزی میں، اردو میں جد و جہد کرنا، جد و جہد کرنا، یہ اس کے معنی ہیں۔ ہماری زبان میں اردو میں جد و جہد کرنا، انگریزی میں اسٹرگل کرنا، اسٹرائیو کرنا، یہ اس کے معنی ہیں۔ اور ایک الفاظ ہے عربی کا دین، جس کے معنی عام طور پہ مروجہ طور پہ اس کے معنی کرتے ہیں لوگ مذہب، لیکن دین کے معنی ہے فیصلہ۔ یہ میں چند الفاظ آپ کو جو بتا رہا ہوں، آپ اس کے معنی بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ ہمارے لیکچر سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ دین کیونکہ عربی کا لفظ ہے، کہ تمہارا صاحب آپ کا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ کا تو مذہب ہے، میرا دین ہے، دین اسلام ہے۔ تو دین جو ہے بیسیکلی اس کے معنی کیا ہوئے؟ فیصلہ، اور انگریزی میں ججمنٹ۔ مالکی یوم الدین، ماسٹر اور دا اونر آف دا ڈے آف دا ججمنٹ۔ ججمنٹ یعنی فیصلے کے دن کا مالک، مالک ہے مالکی یوم الدین، دین کا مطلب فیصلہ۔ تو یہ میں الفاظ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو آسانی ہے۔ دوسرا الفاظ آپ ایک اور ہے مسلم، یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو سبمٹ یا سبمٹر، سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا۔ اور ایک اور لفظ ہے جہاد، جس کے معنی اسٹرگل، ٹو اسٹرائیو۔ اور اسلام، اسلام کے معنی اب سننے لگے ہیں، اس کے معنی پہلے نہیں بیان کیے جاتے تھے۔ اسلام ٹو اٹین پیس، سلامتی حاصل کرنا۔ یعنی میں نے جو الفاظ بتائے ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ دین مطلب فیصلہ، جہاد مطلب جد و جہد کرنا، مسلم سر تسلیم خم کرنا، اسلام سلامتی حاصل کرنا۔ اب ایک لفظ اور ہے نفس، نفسیات، نفس، نفسیات یعنی کہ ہماری سائیکالوجی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو ایک نفسیات سے بنایا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس نفسیات کو، جو ہم سب کی جو نفسیات ہے، ہم اس دنیا میں کس طرح رہنا چاہتے ہیں، جس کلچر میں، جس انوائرمنٹ میں، جہاں کہیں بھی ہو ہم، یا ہم اپنی زندگی میں کس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی سلامتی میں رہنا چاہتا ہے، ایکسیپشن ٹو دا کچھ ایکسیپشن کے علاوہ۔ تو وہ اپنی زندگی میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتا ہے، کچھ بھی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتا ہے، یعنی ان رولز اینڈ ریگولیشن کو سبمٹ کرتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے۔ تو مسلم ہو گیا وہ عربی کا لفظ۔ اور اگر اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے تو اسٹرگل کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسٹرائیو کرتا ہے اس چیز کے لیے جس چیز کو وہ اٹین کرنا چاہ رہا ہے، سلامتی حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اپنے وہ سسٹم میں وہ رہ رہا ہوتا ہے زندگی میں۔ تو ہر انسان کے سامنے ایک آبجیکٹ ہے، ایک پرپز آف لائف ہے۔ اس لائف کو حاصل کرنے کے لیے جس پرپس میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کو وہ سامنے رکھتا ہے، اس کے لیے وہ اسٹرگل کرتا ہے۔ کوئی بھی ایم لے لیں آپ، کہ وہ آدمی اس ایم کے لیے، اس مقصد کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، تو عربی میں ہو جائے گا جہاد کر رہا ہے،
اس مقصد کو حاصل کرنے اس لیے چاہ رہا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے میں اس کے مجھے سیٹسفیکشن ہوگی، سلامتی ہوگی، پیس میں آ جاؤں گا میں اگر میں یہ حاصل کر لوں. تو اس اپنے نفس کو وہ نفسیات میں سامنے وہ ایک آبجیکٹ رکھتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے. اس کا عربی کا لفظ ہو گیا جہاد. اس کے لیے سر تسلیم خم کرتا ہے، سبمٹر ہوتا ہے، مسلم ہو جاتا ہے. الٹیمیٹلی وہ چاہتا ہے کہ مجھے سیٹسفیکشن ہو، سلامتی ہو جائے. تو یہ لفظ آپس میں ریلیٹڈ ہے، یہ جو میں نے لفظ بتائیں. اسی طرح جب ہم جہاد کو اللہ کے یا قرآنی آیت کے پہراوے میں دیکھیں گے تو ہم سب کو پہلے کرسٹل کلیئر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا آبجیکٹ اللہ کے معاملات میں کیا ہونا ہے، کیا ہے. اس دنیا میں سلامتی میں رہنا چاہتے ہیں آپ، اللہ کے آبجیکٹ سے بات کر رہا ہوں میں اب. دوسری چیز یہ کہ ہمارے کو قرآنی آیات میں محکم یہ گورننگ آیات ہیں، یعنی وہ آیات جو گورن کرتی ہیں آپ کی پرسنالٹی کو، ہماری نفسیات کو. وہ جو نفسیات کو ہماری گورن کر رہی ہے آیات، وہ ہمیں فالو کرنی ہے. جو آیات قرآنی آیت میں ہم جب دیکھیں گے، اور الٹیمیٹلی ہمیں سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. اسٹرگل کریں گے تو مسلم ہو جائیں گے ان آیات کے، تو ہمیں سلامتی حاصل ہو جائے گی اس دنیا میں. لیکن یہاں یہ زندگی میں تو یہ ہے، لیکن ہماری زندگی یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے. ہم اس دنیا سے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے ٹو دی نیکسٹ ورلڈ. وہاں جنت ہے اور آگ ہے. تو اس دنیا سے وہاں الٹیمیٹلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں. تو آپ کے پاس ایم ہی ہونا چاہیے کہ مجھے الٹیمیٹلی جنت میں جانا ہے. اس جنت میں جانے کے لیے مجھے اس دنیا میں سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے. محکم آیات قرآنی آیتیں جن میں گورننگ آیت ہے اس کو مجھے فالو کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. تو میں اس کے لیے جہاد کرتا ہوں اپنی سائیکالوجی کے ساتھ، اپنی نفسیات کے ساتھ. میں اپنی نفسیات کے ساتھ جو اسٹرگل کروں گا، اسٹرائیو کروں گا، جد و جہد کروں گا، جہاد کروں گا ٹو اٹین پیس ان دا ورلڈ، سلامتی اس دنیا میں، اور آخرت میں جنت، اللہ کا راضی ہونا. یہ ہے پرپس. اگر آپ کرسٹل کلیئر ہیں اس معاملے میں تو پھر ان آیات جو آپ پڑھوں گا میں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ اس طرح ہی کرنا ہے. لیکن میں اس لیکچر میں آپ کو ڈوز اینڈ دا ڈونٹس، یعنی وہ محکم آیات جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں. فار ایگزامپل صلاۃ قائم کیجئے، روزہ رکھیے، حج کیجئے، عمرہ کیجئے. یہ ڈوز ہیں، کریں، ایسا کریں. صدقہ دیجئے، زکوٰۃ دیجئے، یعنی کریں ڈوز. اور ڈونٹس یہ زنا نہیں کریے، چوری نہیں کریے، رشوت نہیں لیجیے، مطلب باطل طریقے سے مال کو نہیں کھائیے. تو یہ ڈونٹس ہیں ایگزامپل کے طور پہ. یہ آپ کے پورے اس لیکچر میں وہ آیات کی وہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوں گی، لیکن آپ کے ذہن میں بیک آف دا مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ دیر آر سرٹن آیاس ہیں قرآن میں مختلف سچویشن میں جہاں پر یہ ڈوز اینڈ دا ڈونٹس ہیں، یا وہ محکمات آیت ہیں، گورننگ آیت سے، جس سے ہم نے اپنی زندگی میں احکامات والی آیت سے اپنی زندگی صحیح کرنی ہے. یہ جو آیات ہیں یہ میں یہاں ڈسکس نہیں کروں گا. میں یہ بتاؤں گا جو ورڈ جہاد، لفظ جہاد اللہ کی آیت میں کس طرح آیا ہے اور ہم اس کو کس کانٹیکس میں سمجھ رہے ہیں. کیا وہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس کانٹیکس میں ہے جہاد، یا آیات میں کچھ اور بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں گے آپ. تو لفظ جو قرآن مجید میں آئے گا وہ جہاد آئے گا لفظ، اور وہ نہیں آئے گا جو یعنی کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس شاید کچھ آ جائیں لیکن جنرلی نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیے سب سے پہلے آل عمران 30 صورت ہے، اس کی 19 آیت. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ، اسلام، سلامتی حاصل کرنا ہے، اور جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے جب ان کے پاس علم آیا آپس میں غلط کرنے کے لیے. اور جو کوئی اللہ کی آیت سے کفر کرے گا پس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اس آیت میں جو میں نے آپ کو جو 2 معنی بتائے تھے شروع میں 5-6، اس میں سے 2 لفظ آئے، دین اور اسلام.
ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک فیصلہ، دین مطلب فیصلہ، اسلام سلامتی حاصل کرنا ہے. یعنی کہ ہم کو زندگی میں بے پناہ روزانہ ڈفرینٹ سچویشنز میں ہم انکاؤنٹر ہوتے ہیں. ہر فیصلہ ہم کو ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں سلامتی حاصل ہو. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ان الدین، بے شک اللہ کے نزدیک جو فیصلہ ہے وہ ہے ٹو اٹین پیس، سلامتی حاصل کریں آپ. یہ اللہ نے کہہ دیا آیات میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ، سلامتی حاصل کرنا ہے. یہ پرنسپل ہم کو پتہ چلا کہ اس دنیا میں اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ انسان سلامتی حاصل کرے. تو ہر سچویشن میں جس میں آپ اریٹیٹ ہو جائیں، غصہ ہو جائے، 50,000 قسم کی سچویشن آتی ہے، آپ کے ساتھ ناجائز ناانصافیاں ہوتی ہیں، 10 باتیں ہیں، مگر آپ کی زندگی میں آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے جو فیصلہ کرنا ہے، رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ آئی شوڈ اٹین پیس اینڈ دیٹ شوڈ بی گورننگ بائی اللہز آیاتس، کہ میں اللہ کے خلاف تو نہیں جا رہا. تبھی آپ سلامتی حاصل کر سکتے ہیں. یہ زندگی مقصد ہے، یہ لائف. تو اللہ نے تو فیصلہ دے دیا کہ میرا، اللہ نے کہہ دیا فیصلہ جو ہے سلامتی حاصل کرو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے جب ان کے پاس علم آ گیا تھا آپس میں غلط کرنے کے لیے. یہ یہاں پر ایک اور بات پتہ چلتی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں اکثر آپ دیکھیں گے لوگ، کہ جیسے فرض کریے کسی کتاب کی مجھے نالج نہیں ہے، تو میں جس کتاب کی جو نالج رکھتا ہے، فار ایگزامپل کوئی ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا آرکیٹیکٹ ہے، وہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو میں اس سے کوئی آرگیو نہیں کر سکتا. میں تو اس سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیے صاحب اس کے بارے میں، یا ویسے وہ بتائے مجھے. میں آئی کین ناٹ اس کو ڈیبیٹ یا اس کو کچھ کر نہیں سکتا. میں اس سے لرننگ پروسیس میں آئی ول آسک ہم، پوچھوں گا. اسی طرح اللہ کہتا ہے جب لوگوں کے پاس اس کتاب کو نہیں جانتے تو وہ پوچھنا شروع کرتے ہیں، بھائی آئی وانٹ ٹو نو کیا ہے کیا یہ. اور آہستہ آہستہ جب اس کی کتاب کی انڈرسٹینڈنگ یا نالج آتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نالج آنے کے بعد تو اپنی زندگی گورن نہیں کرتے، وہ دوسرے کو غلط کہنے کے لیے انگلی اٹھانے لگتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں یہ ایسا نہیں ایسا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، سامنے والا جانتا ہے یہ اللہ کی بات ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے. لیکن دوسرے کو غلط کر رہا ہے، وہ خود ہدایت نہیں کر رہا، گورن نہیں کر رہا اپنی زندگی، دوسروں کو آیت بتانے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو ضروری یہ ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے اختلاف نہیں کیا جب ان کو کتاب کا علم آیا، سوائے یہ بتانے کے لیے کہ آپ غلط ہیں. تو یہ بھی ایک آیت کا ایک پورشن میں حصہ ہے کہ ہمارے پاس معاشرے میں جب بھی کتاب کی نالج آتی ہے لوگوں کے پاس، کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، اس میں شک نہیں کرو، یہ ہدایت ہے، گائیڈ ہے متقین لوگوں کے، تقوی والوں. مقصد اس کتاب کا ہے آپ ہدایت لیں، اس سے گائیڈ کریں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ اس میں قرآن نازل ہوا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اب میں کتاب سے نالج تو لے رہا ہوں، ہدایت نہیں لے رہا، گائیڈ نہیں کر رہا اپنی زندگی. کیونکہ میرا مقصد وہی والی بات، مقصد یہ یاد رکھیں، مقصد یاد رکھیں، ٹو اٹین جنہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس دنیا میں سلامتی حاصل کرنا. تو میں اپنی زندگی کو گائیڈ کروں گا. گائیڈ کو بھی سمجھانا پڑ جاتا ہے لوگوں کو. بھائی ایسی بات ہے جیسے آپ جاتے ہیں کہ ٹورسٹ پہ کہیں کسی اجنبی شہر میں چلے جائیں تو وہاں جا کے آپ ایک گائیڈ بک ملتی ہے، گائیڈ بک ملتی نہیں ملتی، اس بالکل آپ کو نہیں پتہ کہاں جانا ہے، کیسے کرنا ہے. ایک جگہ اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، اس سے گائیڈ بک لی، اس میں راستے ڈیفائنڈ ہے، اس میں ڈفرینٹ سچویشن میں لکھا ہوا ہے، نمبر اور نام، اسٹریٹ نیم، وہ پتہ نہیں چل چیزیں. اب آپ کیا کریں، اس کو وہاں سے آپ ایک پوزیشن سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس بک سے آپ اپنے آپ کو گائیڈ کر کے دوسری ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں. 100% سمپل بات ہے یہ. تو یہ کتاب بھی ایسی ہے کہ آپ کی لائف جو ہے الٹیمیٹلی مر جائیں گے قیامت میں، دوزخ جنت سامنے، اس دنیا میں سلامتی میں رہنا ہے. تو اس میں آیات جو ہیں وہ پرنسپلز ہیں، وہ رولز اینڈ ریگولیشن آپ کو گائیڈ کریں، یہاں جائیں، یہ مصیبت، یہ پرابلم ہے تو یہ کریں، یوں کریں، منہ کریں، یوں کر کے آپ اپنے کو گائیڈ کریں. پرپز اس کا یہ ہے. مگر لوگ کیا کریں، یہ پتہ چل گیا تو آپ کو بتا رہے ہیں بھائی آپ غلط جا رہے ہیں، ایسے نہیں ایسے جائیں، اور خود وہی کام کر رہے ہیں. آگے اللہ ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیت کے ساتھ،
اللہ جلد حساب لے لے گا اس کے ساتھ. جو یہ کر رہے ہیں کہ نالج کے بعد ایک دوسرے کو غلط کرنے میں لگے ہوئے ہیں, جو ایسا کرے گا وَمَن یکفر, وہ کفر کرے گا اللہ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ جلد حساب لے لے گا. اس آیت میں تو مجھے آپ کو یہ سمجھانا تھا بیسک کہ اللہ کی آیت میں یہ لکھا ہے کہ سلامتی حاصل کریں, فیصلہ یہ ہونا چاہیے آپ کا. اب آگے کیسے چلیں گے؟ سورہ مائدہ کی 35 ہے, تو اللہ اس آیت میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ ذریعہ ڈھونڈو, اور اس کے راستے میں جاہدو یعنی تم جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب اس آیت میں ورڈ جہاد آیا, جاہدو یعنی جمع میں ہے یہ جہاد لفظ آیا, اور اللہ نے ایڈریس کیا ایمان والوں کو. ایمان والے کون لوگ ہیں؟ یعنی ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اب آیت ان کو تلاوت کی جائے یا سنیں اس آیت کا, اور اس کے اندر جو سینس ہے اس کو اس بات پہ بلیو کریں کہ یہ بات صحیح ہے. باقاعدہ آیات کو اس چیز کو ویریفائی کریں, نکل کے جا کے دیکھیں واقعی ہے نہیں. تو آیات جب اللہ ایک بتاتا ہے تو اس کو آپ ویریفائی کریں. جب ویریفائی کریں تبھی تو ایمان آئے گا آپ کو, ورنہ ایسے اندھا عقیدہ تھوڑی ہے کوئی. تو اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو جو بلیو کرتے ہیں, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ڈھونڈو اس کی طرف وسیلہ. وسیلہ کے معنی ہوتے ہیں اردو میں ذریعہ. اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈیں, مینز ڈھونڈیں, ذریعہ ڈھونڈیں. اب یہ جو معاشرے میں ایک کانسیپٹ ہے کہ وسیلہ جناب مثال کے طور پہ آپ میں تو یہ سمجھتا ہوں واضح طور پہ کہ وسیلہ اللہ کو کیسے پہچانے, اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے, یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, یا عیسیٰ السلام تھے, یا نوح علیہ السلام تھے, یا آخرت ہے, یا قیامت ہے, یا دوزخ ہے, یہ ساری باتیں ہم کو کیسے پتہ چلیں گی؟ تو یہ کتاب جو ہے یہ وسیلہ ہے. اگر آپ اس کتاب کو نہیں جانتے, یہ جو آیت میں بات پڑھ رہا ہوں یہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں میں؟ یہ آیت میں لکھا ہوا ہے نا, قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے نا. تو اللہ کی آیات یا اللہ کے آیت کا کوئی آدمی میں کھڑو کے بتا دوں یا کوئی صاحب بتا دیں, آیات جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو وہ آیت وسیلہ بن جائے گی. وہ اللہ کی جو آیت کی جو ایسنس اور سینس ہے وہ ایک وسیلہ ہے اللہ کی طرف. تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ, یعنی اللہ کی طرف تم وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا, اب اللہ نے کہا جد و جہد کرو, فی سبیلہ, اس کے راستے یعنی اللہ کا جو راستہ ہے اس کے لیے آپ جد و جہد کریں. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح ہو جاؤ. اب آپ دماغ میں وہی رکھیں کہ الٹیمیٹلی ہم کو جنت حاصل کرنی ہے, اس دنیا میں سلامتی حاصل کرنی ہے. تو قرآن میں گورننگ آئٹس میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, لیکن میں یہاں لیکچر میں ڈسکس نہیں, میں بتا چکا ہوں محکم آیات ہیں, احکامات ہیں, گورننگ از ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے. تو وہ جو ان کو جو آپ فالو وہ راستہ ہے, وہی جیسے میں نے بتایا تھا گائیڈ بک میں ایک راستہ ہوتا ہے, اس راستے کو آپ فالو کریں تو ڈیسٹینیشن پہنچیں گے. تو اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا جو راستہ ہے اس میں آپ جد و جہد کریں, آپ اسٹرگل کریں, یعنی اسٹرائیو کریں اللہ کے راستے میں. اس کے راستے میں مجھے اسٹرائیو کرنا ہے. تو راستہ کیا ہے؟ جو گورننگ آیت ہے, محکم آیت, احکامات آیت, ڈوز اینڈ دا ڈونٹس, جو کرنا ہے اور جو نہیں کرنا ہے. اب دیکھیے آگے دیکھیے سورہ عنکبوت 29 اس کی 69 آیت. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور وہ لوگ جو ہم میں جاہدو جد و جہد کرتے ہیں, ضرور ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے, اور بے شک اللہ ضرور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اس میں بھی دیکھیے ورڈ جہاد جد و جہد آ گیا یہاں بھی. اب یہاں لگاتا ہے وہ لوگ جو اللہ میں جد و جہد کرتے ہیں. ابھی تک دیکھیے جد و جہد ہم سمجھ رہے ہیں دشمنوں کے ساتھ ہو رہی ہے, یہاں اللہ میں جد و جہد ہو رہی ہے اور اپنے نفس کے اندر جد و جہد ہو رہی ہے. تو یہاں لکھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں اللہ میں, ہم ضرور اس کو ہم ہدایت دیں گے, اس کو ضرور ان کو راستوں کی جمع میں آ گیا. راستے ایک سے زیادہ ہیں راستے. اب ایک سے زیادہ راستے کیا ہیں کہ سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو اگر آپ ملائیں گے تو یہ بہت ساری باتیں ہیں, ایک بات نہیں ہے. محکم آیت ایک نہیں ہے کہ ایک احکام نہیں ہے, بہت سارے احکامات میں الگ الگ آپ کو ان کو فالو اور پریکٹس کرنا ہے. صراط مستقیم سیدھا راستہ, سیدھے راستے کو اٹین کرنے کے لیے بہت سارے راستے اختیار کرنے پڑیں گے.
تو لوگ کہتے ہیں کیا ہیں کہ اس آیت کو بعض دفعہ مس کوٹ کیا جاتا ہے معاشرے میں. وہی کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے راستے ہیں ہندوازم, کرسچینٹی, جوڈازم, بدھزم اور جتنے اسکولز آف تھاٹ سارے راستے ایک ہی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہرگز نہیں, سارے راستے نہیں. یہاں جو اللہ تعالیٰ جمع میں راستے بتا رہا ہے وہ سارے وہ راستے ہیں جو اللہ کی آیات میں ڈیفائن ہیں. صلاۃ قائم کرو ایک راستہ, ایک آپ نے, اب آپ ایک آدمی کہے میں صرف صلاۃ قائم کرتا ہوں, نو, آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہے, دوسری بات ہے, وہ دوسرا راستہ ہے. مطلب یہ نہیں کہ اونلی ون راستہ. تو اللہ کہتا ہے ہمارے راستوں کی ہم ضرور اس کو ہدایت دیں گے جو ہم میں, جو اللہ میں جد و جہد کرے گا. جو بھی اللہ میں جد و جہد کرے گا ہم اس کو ضرور ہدایت دیں گے راستوں کی. اب راستے وہی محکم آیتیں ہیں, احکام والی آیتیں ہیں, یعنی ڈوز اینڈ دا ڈونٹس, کرنا اور نہ کرنا, وہ ہے. تو راستے ہیں بہت سارے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے. آہستہ آہستہ 3-4 چیزیں ہو گئی, پھر 5 ہو گئی, پھر 6 ہو گئی. جب آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ایک دن میں ساری چیزیں, مسلم تو کہہ دیتا ہے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں, لیکن ایمان جو ہے وہ کنٹینیوس پروسیس ہے, آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے. کیونکہ آج ایک اور بات پہ چل گئی, کل تو عمل نہیں کر رہے تو اس پہ اب اس پہ عمل کرنا پڑ جائے گا, پھر ایک اور بات پہ چل گئی اب اس پہ عمل کرنا پڑ جائے گا. تو وہ آپ پہ ایک طرح سے آپ, اچھا وہ عمل یہ بھی یاد رکھے, عمل سے ہوتا کیا ہے کہ جو شیطان کے پنجے پکڑ رکھا ہے شیطان نے ہم کو, اس سے آپ ہلکے ہوتے جاتے ہیں. شروع میں پرابلم ضرور آتی ہے, پرانی عادتیں غلط باتوں سے یا صحیح کرنے, لیکن الٹیمیٹلی پیس آ رہا ہے, سلامتی مل رہی ہے آپ کو. یہ نہیں کہ کوئی مصیبت میں آ رہا ہے کہ نشہ کر رہا ہے چھوڑ کے مصیبت میں آ گیا, ریلیکس ہو گئے, سکون میں آ گئے. تو ہر احکام جو اللہ کا ہے وہ آپ کو سلامتی دے گا, یہ اس کا فیصلہ ہے, اس کو مت بھولیں آپ اس دنیا میں. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, بے شک اللہ جو ہے ضرور محسن, اچھے لوگوں کے ساتھ ہے, گڈ لوگوں کے ساتھ, احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس آیت میں بھی پتہ چل گیا جتنے بھی راستے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور ہدایت دے گا, ہم اگر اللہ کے اندر جد و جہد کریں گے. اب آگے دیکھیے ومن, اس کی سورہ العنکبوت کی 6 آیت ہے, ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین, اور جو کوئی اللہ میں جد و جہد کرے گا بس بے شک وہ اپنے نفس کے لیے جد و جہد کرتا ہے, بے شک اللہ تمام جہانوں سے غنی ہے. اب عربی میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں ایک ورڈ تھا نفس کے معنی نفسیات. اب یہاں لکھا ہے ومن جاہدہ, جو کوئی جد و جہد کرے گا, فإنما یجاہد لنفسہ, پس وہ ضرور جد و جہد کرے گا اپنے ہی سائیکالوجی کے اندر, اپنی ہی نفسیات کے. یعنی یہ اللہ نے پھر بتا دیا, دیکھیں واضح طور پہ, میں ورڈ جو شروع میں بتایا تھا نفس, یہاں نفس کا معنی نفسیات بتا, سائیکالوجی, کہ میری اگر میں جد و جہد کر رہا ہوں تو میں اپنے نفسیات کے لیے کر رہا ہوں, اپنے نفس کے لیے. جہاں میری نفسیات میں ہرٹس ہیں, جو رانگ ڈوئنگز ہیں, اس کے خلاف کروں گا جد و جہد. اور جہاں میں لیزی ہوں, جو پازیٹیو ایکسپیکٹس ہیں اللہ کی آیت کے احکامات میں جو ڈوز ہیں, اس کو میں اگر نہیں کر رہا تو اس کے لیے میں جد و جہد کرتا ہوں. تو اپنے نفس کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں میں, اپنے سیلف کے لیے. اور آپ دنیا میں دیکھیں ہر آدمی جو بھی کر رہا ہے دنیا میں کام, وہ اپنے سیلف کے لیے کر رہا ہے, اللہ کو کچھ نہیں ہو رہا. یو آر ڈوئنگ اٹ فار یور اون سیلف. تو یہاں لکھا ہے ومن جہادہ فإنما یجاہد لنفسہ, کہ اگر پس جو کوئی جد و جہد کرتا ہے وہ اپنے ہی نفسیات, سائیکالوجی کے لیے جد و جہد کرے گا, تو اسی کی بیٹرمنٹ ہے, اسی کی امپرومنٹ ہے, اسی کی سلامتی اس دنیا میں اور آخرت میں جننا اور اللہ کو راضی کرنا. ان اللہ لغنی عن العالمین, بے شک اللہ تو اس بات سے غنی ہے. یعنی آپ اگر کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ اللہ پہ کوئی احسان ہو رہا ہے. اب سورہ 25 فرقان, اس میں دیکھیے, اس میں آئے گا کافروں کا. اب کافر دیکھیے کیا ہوتا ہے, فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, پس تم انکار یعنی کفر کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو اور ان سے القرآن کے ساتھ جد و جہد کرو, جو کہ جہاد کبیر ہے, جو بڑی جد و جہد ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کافروں کی اطاعت نہ کرو. یہاں پر کافروں کی اطاعت نہ کرنے, فلا تطع الکافرین, تم کافروں کی اطاعت نہیں کرو. اور آگے بتایا کہ جہاد کرو, وجاہدہم, اور جد و جہد کرو ان کافروں سے. ابھی میں نے جد و جہد کہہ رہا ہوں, آگے لکھا ہے, اور یہ کیا ہے, اس کے ساتھ یعنی اللہ کی آیت کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, یہ جہاد کبیر ہے, بڑا جہاد ہے. اب میں معنی سے کروں گا.
تم کافروں کو ان کا انکار کرو یا کافروں کی اطاعت مت کرو، ان کو فالو نہیں کرو، ان کی اطاعت نہیں کرو، جد و جہد کرو ان کے ساتھ، وجاہدہم ان کے ساتھ کیا کرو؟ جد و جہد، سٹرگل کرو ان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ بھی، اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. جو کہ جہاد یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح یہ اتنی چھوٹی سی بات لکھی ہے، لیکن اگر آپ پہلے اپنی نفسیات کو دیکھیں کہ میں سے مطلب ہم سب نے سے کوئی آدمی پہلے دیکھے کہ کیا میں نے اپنی زندگی میں آیات سے جد و جہد کی، اپنے نفس کو امپروو کیا. اور جب میں نے نفس کو امپروو کر لیا کسی ایک ایسپیکٹ میں، تو مجھے پتا ہے وہ کیسے جد و جہد کر کے میں اس سے باہر آیا. اب میں نے وہ آیت کسی کو بیان کی اور وہ صاحب جو ہیں وہ کفر کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے. تو آیت سننے کے بعد ہی تو کفر کرے گا آدمی. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی اطاعت مت کرو، لیکن اللہ کے قرآن کے ساتھ، آیتوں کے ساتھ، کتاب کے ساتھ اس سے جد و جہد کریں، آپ سٹرگل کریں، اسٹرائیو کریں، جس طرح آپ نے اپنے نفس کے ساتھ کیا، اسی آیت کے ساتھ آپ نے بھی تو کیا ہوا زندگی میں. تو جب آپ نے زندگی میں نفس سے جد و جہد کیا ہے، تو آپ اس کافر کا کہا نہ مانیں، اسی سے آپ جد و جہد کریں اس کے ساتھ. تو اگر آپ کو پروسیس اپنا پتا ہے تو آپ دوسرے کو بتا سکتے ہیں اس طرح آپ کے ساتھ. وہ تو انکار کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، تو لیکن آپ جد و جہد کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اس آیت کے ساتھ، کتاب کے ساتھ. اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے قرآن کے اندر. سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ نے جد و جہد اپنے نفس کے ساتھ کر رکھی ہے، اور جب کافر یعنی آیت کے سننے کے بعد جو انکار کر رہا ہے، کافر کفر کر رہا ہے، تو اب آپ اس کی کہا نہ مانیں، اطاعت نہ کریں، اور بڑا جد و جہد کریں. بڑا جد و جہد جو ہے اس کتاب کے ساتھ جد و جہد کریں، یہ جد و جہد مطلب کریں، اور یہ سب سے بڑی جد و جہد ہے. تو سب سے بڑا جہاد کیا ہوا کہ آپ کافر کی اطاعت نہ کریں، اور جس طرح آپ نے اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد کیا ہے، آپ دوسرے کو وہی آیت کے ساتھ بتائیں کس طریقے سے جہاد وہ کرے. یہ کبیر جہاد ہو گیا. پھر دیکھیں کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا 8 کی 73، انفال، سورہ انفال 8 اس کی 73 آیت، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اور وہ جو انکار کرتے ہیں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، سوائے یہ کہ تم بھی ایسا کرو، ورنہ زمین میں دل فریبی اور بڑا فساد ہو جائے گا. اب اس میں یہ ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں کافر، وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ سرپرست. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سوائے کہ تم اگر ایسا نہیں کرو، الا تفعلوہ تکن فیتن، اگر تم بھی ایسا نہیں کرو گے، کیپٹیویشن، سوائے کہ تم ایسا کرو، ورنہ کہ زمین میں دل فریبی اور بڑا فساد ہو جائے گا. یعنی کہ ایک دوسرے کے وہ سرپرست ہیں. قرآن میں ایک اور آیت ہے جس میں اللہ کہا ہے تو مومن جو ہیں وہ مومنوں کے ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہا ہے جو کفر کر رہے ہیں، آیت کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. اگر تم ایک دوسرے مومن آپس میں ایک دوسرے کے سرپرست نہیں ہوئے، پروٹیکٹرز نہیں ہوئے، تو اللہ کہہ رہا ہے اس دنیا میں بڑا فساد ہو جائے گا. تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر جو ہیں، جو کفر کرتے ہیں، آیت کو سنتے ہیں اور پھر کفر کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، کفر کا مطلب آیت کو سننے کے بعد انکار کر دینا، کفر کر دینا، اور ایمان لانا کیا؟ ایمان لیا اس پہ، ایگری کر لیا، ایمان لیا ہے. تو جو ایسا کر رہے ہیں کافر، تو وہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے پروٹیکٹرز بھی ہیں، وہ ایک دوسرے کے پروٹیکشن میں ہی ہوتا ہے، سرپرستی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا مطلب ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کی پرابلم آ گئی تو آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ آپ سے ہیلپ، کبھی وہ آپ کی پرابلم آئی تو آپ اس کو ہیلپ کر رہے ہیں، کبھی وہ ایک پروٹیکشن میں، ایک سمجھ لیں آپ، سرپرستی سے کہتے ہیں، ایک دوسری سرپرست ہیں وہ پروٹیکٹر. تو اگر ایمان والے ایسا نہیں کریں گے تو اس دنیا میں فساد ہو جائے گا. تو ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے تم بھی ایسے ہی کرو، ایک دوسرے کی پروٹیکشن کرو تاکہ یہ فساد نہ ہو سکے. اب اس میں جو سورہ آل عمران میں 30 کے اندر وہ جو اس دنیا کی سلامتی تھی اور آخرت میں ہمیں چاہیے جنہ، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، دیکھیے یہاں لکھا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. یا تم حساب لگاتے ہو یا کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ جہاد کرتے ہیں، اور ان کو بھی جانتا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں. اب یہاں اس آیت میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو یا تم نے یہ ایسا حساب لگا رکھا ہے
کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. اب یہ کون سے ہیں؟ یہ اپنے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کاؤنٹنگ اپنے حساب سے کہ میں نے یہ چیز اتنی دفعہ کر لی تو اتنے مجھے مارکس مل گئے, یہ میں نے ایسا کر لیا تو مجھے اتنے مارکس مل گئے, یہ میں نے ایسا کر لیا تو اتنے مارکس ہیں. باقاعدہ نمبرز پتہ ہے آپ کو, لوگ حساب لگا رہے ہیں روزانہ کیلکولیٹر پہ, اتنی نمازیں ہوں گے اس کے 100 درجے ملتے ہیں, اس کے 1000 ہو گئے, اتنے میں نے وہ کر لیا تو اس کے 2000 ہو گئے, روزانہ اٹھ کے, اور میں نے کچھ چھوٹی غلطیاں کی تھوڑا چوری جو ٹوٹل دے گا یہ زیادہ ہی کم ہے. یہ حساب لگا رہے ہیں تو جنت میں جا رہے ہیں. بتا رکھا ہے لوگوں نے, یہ کریں گے تو اتنے کاؤنٹنگ کر لیں, آپ یہ کریں گے تو یہ کاؤنٹنگ, یہ اللہ کی آیت میں نہیں لکھا ہوا ہے, یہ حساب خود لگایا ہوا ہے. تو لگا تم نے یہ حساب لگایا تم جنت میں چلے جاؤ کیوں کاؤنٹنگ کر لی, جنت میں جا رہے ہو تم. تو لگا یہ تم نے حساب لگایا, اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون جدوجہد کر رہا ہے اور کون صبر کر رہا ہے. یہ اپنی کاؤنٹنگ جو کر رکھی ہے یہ بیکار کی کاؤنٹنگ. اور یقین کرے نہیں, مجبور ہے آدمی, مجبور ہے, دیکھ نہیں سکتا آگ میں جلتا ہوا اپنے آپ کو, کام عمل نہیں کرے گا, لیکن فینٹیسی یہی کرے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں, آگ سے بچا. ام حسبتم, کیا تم نے یہ حساب لگایا ہے, ان تدخلوا الجنہ, یہ کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, اور جبکہ اللہ تو جانتا ہے تم میں سے کون جدوجہد کر رہا ہے, ویعلم الصابرین, اور کون صبر کر رہا ہے. صبر کس چیز سے؟ صبر اس چیز سے جب آپ نے اللہ کی راستوں کے لیے جدوجہد کی, جو اس میں رکاوٹیں آئیں, اس میں جو پرابلمز آئیں, اس میں جو زندگی میں پرابلم, اس پہ آپ نے صبر کیا. کیونکہ آپ نے تو ٹارگٹ سامنے رکھا ہے نا کہ اس دنیا میں سلامتی حاصل کروں اور قیامت میں جنت میں جاؤں. میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھے موٹے موٹے پرنسپل. الٹیمیٹلی مجھے یہ کہ مجھے کرسٹل کلیئر ہو میرا پرپس کیا ہے اس کتاب سے گائیڈنس لینا, کہ میں اس دنیا میں سلامتی میں رہوں, الٹیمیٹلی جنت میں جاؤں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو جدوجہد کریں گے, اس میں تو ظاہر بات ہے کوئی یہ تھوڑی آسان, اس میں پرابلمز آئیں گی. جب پرابلمز آئیں تو آپ نے صبر کرنا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, اس میں مصیبتیں آتی ہیں اور پھر اس چیز کو برداشت کرتے ہیں. تو قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے دیکھو یہ لوگ کتنے صبر دکھاتے ہیں آگ پر, سہ لیں گے آگ کو بھی, یہاں ہم نے اتنی مصیبتیں سہی ہیں, آگ بھی سہ لیں گے. ایسا نہیں ہے یہاں پر آپ سلامتی میں ہوں گے تو ادھر جنت ہے, یہ نہیں کہ یہاں مصیبتیں میں اور غلط اپنے تئیں رہ اور سمجھے وہاں اللہ جنت میں ڈال دے گا, ایسا نہیں ہے. یہ کاؤنٹنگ نہیں ہے اللہ کی. تو اس دنیا سے آپ کو سلامتی میں چلنا ہے, یہاں سے سلامتی میں جائیں گے تو آپ کو جنت ہے. پیس یہاں ہونا چاہیے ود ان یور سیلف. ڈیسیجن میکنگ آپ یہاں کر رہے ہیں, ججمنٹس یہاں کر رہے ہیں, رزلٹ وہاں پر مل رہا ہے آپ کو. یہ جو ہم نے ایک سرٹیفکیٹ لے لیا نا مسلم کا, مسلم میں جنت نہیں, یہ تو آپ کا رزلٹ تو اناؤنس ہوگا اس دن آن دا ڈے آف ججمنٹ. وہاں آپ کو دیا جائے گا کہ آپ کا عمل نامہ, اور کہیں گے جائیے وہ ہے آپ کی جگہ, فیل ہو گئے آپ, استغفر اللہ, تو کیا ہوگا. یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ رزلٹ ہے. یہاں تو آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی تو وہاں جانا ہے. تو یہ کاؤنٹنگ یاد رکھیں, صبر کرنا ہے آپ نے. جب آپ جدوجہد کرتے ہیں تو اس میں پرابلمز آتی ہیں, اس میں آپ نے صبر کرنا ہے, الٹیمیٹلی رزلٹ آپ کو حاصل کرنے کے لیے. سورہ الحج اس کی 78 آیت, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور جہاد کرو, جدوجہد کرو اللہ میں, جیسے اس میں جدوجہد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا اور اس نے تمہیں تمہارے لیے کوئی فیصلے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا ملت مذہب ہے, اور اس نے تمہارا نام پہلے سے مسلمین سر تسلیم خم کرنے والا رکھا ہے. اور اس میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. پس صلاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جواز پیش کرو, اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو, وہ تمہارا سرپرست ہے, پس وہ نعمت دینے والا سرپرست ہے اور نعمت دینے والا مددگار. اب یہاں پر دیکھیے اس آیت میں 4-5-6 باتیں ہیں. پہلے تو وہی آ گئی, اللہ کہہ رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ,
جہاد جد و جہد کرو اللہ میں جیسے جد و جہد کرنے کا حق ہے. تو اس کے معنی انسان اپنے تئیں جد و جہد کر رہا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے جنت مل جائے گی اپنے تئیں. اللہ کے سٹینڈرڈ سے اللہ کے بتائے ہوئے حق پہ نہیں کر رہا. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، جہاد کرو اللہ میں جیسے حق ہے جہاد کرنے کا، جس طرح کے جہاد کرنا چاہیے کہ آپ کو محکوم آیتیں پتہ ہونی چاہیے، گورننگ آئیز پتہ ہونی چاہیے، اور پھر اس پر عمل کریں تب آگے جد و جہد کریں گے نا. ورنہ تو جد و جہد تھوڑی ہو رہی ہے، ورنہ تو اس سے نالج آ رہی ہے. وہی میں نے بتایا کرسٹل کلیئر پرپس پتہ ہونا چاہیے کیا کیوں کرنا ہے، کرنے کا مقصد کیا ہے، اس لیے کہ آپ کو اٹین ہو، سلامتی حاصل ہو اور الٹیمیٹلی جنت ہو. تو اللہ کا جیسے حق ہے کرنے کا ایسے کریں آپ جد و جہد. نارملی نہیں کر رہا آدمی، جب یہ اللہ نے آیت میں لکھ دیا. اب کہتا اللہ تعالیٰ نے هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ، اسی نے تم کو چن لیا اور تمہارے اوپر فیصلے میں کوئی مشکل تنگی نہیں رکھی ہوئی. اور آپ یہ باقاعدہ سنیں گے کہ بھائی آج کل کا زمانہ ایسا ہے، آج کل ٹائم نہیں ملتا. یہ 20 پتہ نہیں 2000 کون سی سینچری میں ہم رہ رہے ہیں. اس زمانے میں پہلے کے زمانے میں کوئی مذہب کا مسئلہ تھا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں چن رکھا ہے اور تمہارے اوپر کوئی مشکل نہیں رکھی، تنگی نہیں رکھی فیصلے کے اندر. فیصلہ کیا ہے؟ اسلام، سلامتی حاصل کرنا. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک فیصلہ سلامتی حاصل کرنا ہے. تو اس سلامتی حاصل کرنے میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تنگی نہیں رکھی. لیکن ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ اسلام سلامتی حاصل کرنے کے لیے بڑی مشکلات ہیں صاحب، بہت مشکل، بہت ہی آج کل اس پہ عمل کرنا ہے بے پناہ، مطلب پتہ نہیں ایسا لگ رہا ہے کیا مسئلہ ہے. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کوئی تنگی نہیں ہے. آپ کو ایک بات پتہ چل جائے اس پہ عمل کر لے، بس جہاد کرنا ہے، بس اسٹرگل کرنا ہے، اسٹرائیو کرنا ہے، رزلٹ آ جائے گا. جبکہ دوسری چیزوں میں باقاعدہ تنگی ہے، مشکل ہے، ہر برے کام کے اندر ملوث ہونا اس ڈیفیکلٹ، مگر انسان اس کو کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سلامتی حاصل کرنے کے لیے احکامات، یہ صحیح باتوں کو کرنے کے لیے مشکل تنگی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. ایک دفعہ آدمی ڈٹرمنٹ تو وہ کر جائے گا کیونکہ اٹس ایزی. اللہ کہہ رہا ہے اس میں ہم نے تنگی رکھی، ہم نے چن رکھا ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہارے پر فیصلے میں تنگی نہیں رکھی. فیصلہ کیا ہے؟ سلامتی حاصل کرنا، پیس کو کرنے کے لیے. صبح سے شام تک آپ زیادہ تر اگر چھوٹی سی باتوں پہ عمل کرنا شروع کریں تو آپ کو سلامتی ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیچھے بیک آف دا مائنڈ کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہے. فیصلے میں اللہ کا رضا بندی رکھی ہوئی آپ نے، تو اتنی بڑی پشت ہے. یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرے پیچھے دنیاوی کے اندر میرے پیچھے کوئی بیک ہو تو میں کہوں یار یہ آدمی سے میرے کو ڈر لگ رہا ہے، یہ فلاں مسئلہ ہے، تو مجھے وہ ہے میرے پیچھے، وہ میری بیک ہو گئی. ایک بات ہے انسان جس طرح دنیا میں سیکیورٹی تلاش، اس طرح اللہ تعالیٰ کی بیکنگ ہے. آپ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ اللہ کی آیت کے مطابق ہے. تو آپ کو پتہ ہے اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ وہ بیکنگ ہے اس کی. اب جو تیسری اس میں بات ہے وہ ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا مذہب ہے. یہ ہمارے معاشرے میں یہی نہیں معلوم کہ مذہب کس کا ہے. ہم اسلام مذہب سمجھ رہے ہیں، اسلام مذہب نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ فیصلہ کریں، اللہ وہ ہے فیصلہ جو ہے سلامتی حاصل کرنا ہے. مذہب ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ مذہب جو ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم کا ہے. مذہب کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ طور طریقے، آپ ان طور طریقے کو آپ فالو کریں جس سے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن، وہ طور طریقہ. ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے والد کو دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا چاند میرا خدا ہے، مختلف باتیں کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی شناخت کرائی، وہ آیات میں ہے لکھا ہوا. اور تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام کا، قرآنی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کو مذہب کا باپ کا، ملت ابیکم ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ خلیل کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ امت بھی کہا، امت، نیشن. تو یہ انہوں نے ان کو ایک رسول اور نبی بھی ہیں، اسوہ حسنہ بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام. تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہاں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مذہب ہے تمہارا. یعنی یہ وہاں جائیں گے نا مسجد حرام میں، جو حج عمرے پہ جائے گا تو وہاں مقام ابراہیم بنا ہوا ہے. امام صاحب جہاں کھڑو کے صلاۃ قائم کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں اتنا بڑا مقام ہے، مقام ابراہیم بنا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ساری دنیا جا رہی ہے وہاں صلاۃ قائم کر رہی ہے، عمرہ ہو رہا ہے، حج ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں اچھا بڑا مقام ہے. تو وہ مذہب جو ہے ان کے باپ دادا ہمارے ابراہیم کا. آگے لکھا ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ہی نام تمہارا مسلم رکھا ہے، یعنی سر تسلیم خم کرنے والا. عربی میں نام جو لفظ ہے نا وہ کوئی لیبل نہیں ہے. جیسے عام طور میں آپ کا نام کیا ہے صاحب؟ جان. آپ کون ہے؟ ٹام. آپ کون ہے؟ پتہ نہیں کیا، ہیری.
ٹام ڈک اینڈ ہیری، مطلب ایسا نہیں ہے قرآن میں. قرآن مجید میں نام کے معنی وہ معنی میں ہوتا ہے صفت، کوالٹی، یعنی اللہ کے صفاتی نام. قہار ہے، جبار ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے نا، غفار ہے، بخشش کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ اس کی کوالٹیز ہیں، خالی لیبلز نہیں ہے یہ. اسی طرح اللہ نے جب کہا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، یعنی کہ تمہارے اندر فطرت رکھ کے تم سبمٹ کرو گے. مسلم کے معنی سبمٹر، میں نے بتایا تھا، سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا، سر تسلیم خم کرنا، شروع میں بتایا تھا نا مسلم کے معنی سبمٹر. تو یہاں اس لیے کہ یہ آیت میں آیا کہ اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، سبمٹ. اگر تم اللہ کی بات کو سبمٹ نہیں کرو تو کسی اور چیز کو سبمٹ کرو گے. تمہاری نہیں فطرت کوالٹی ایسی ہے کہ تم سبمٹ کرو گے. تمہارا نام رکھا ہوا ہے مسلم، نام کے میں نے بتایا لیبل نہیں. مسلم کا مطلب سبمٹ، سر تسلیم خم کرنا. شیطان کو سبمٹ کر لیں گے آپ، اپنی خواہش نفس کو سبمٹ کر لیں گے، جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے آگے آپ سر تسلیم خم ہو جائیں گے، جد و جہد کریں گے اس کے لیے. آپ یہ سب چیزیں آپ سبمٹ کر رکھ دیا. اب اللہ کے سبمٹر جو ہوں گے وہ اللہ کے مسلم ہیں. مسلم جو ہیں اللہ کے بھی ہیں، اللہ کی آیت کے. تو اللہ کا ہے اس نے نام رکھا ہے مسلم، سبمٹرز. من قبل وفی ہادا، پہلے سے اور یہ بھی آج بھی. ہر زمانے میں انسان کی جو سبمٹنگ کوالٹی ہے، سبمٹر رہے گا ہر زمانے میں. پہلے بھی مسلم تھا وہ اور آج بھی ہے. اب اللہ کہتا ہے جو اللہ کے مسلم ان کے اوپر کہتا ہے لیکون الرسول شہیدن علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر گواہ ہو جائیں. ہمارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گواہ ہیں؟ قرآن میں ایک آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے رب مبعوث کر دے لوگوں کے اندر، ربنا وابعث فیہم، ان میں مبعوث کر دے. مبعوث کا مطلب اپوائنٹ کر دے، مقرر کر دے رسول انہی میں سے، رسول انہی میں سے مقرر کر دے ان لوگوں پر. وہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیتی کا، وہ لوگوں پر تیری آیت تلاوت کرے گا. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، وہ لوگوں کو کتاب کی نالج دے گا، کتاب کی نالج. والحکمت، اور نالج دے گا، علم دے گا حکمت کا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کر دے گا، جسٹیفائی کر دے گا، جسٹیفائیکیشن ہو جائے گی، تزکیہ کر دے گا. انک انت العزیز ہوگی، بے شک تو حکمت والا طاقتور ہے. اب یہ کوالٹی چار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہم پر آیت تلاوت ہوئی. یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے یہ آیت تلاوت انہوں نے کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کا علم دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس حکمت سے بتایا، اس میں آیت میں حکمت بھی ہے، اور ہمارے کو جسٹیفائی کر دیا. جب آیاتیں آپ کے اوپر واضح ہو جائے اور آپ اس پہ باعمل ہو جائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں آپ پہ تلاوت ہو گئی. کتاب کا علم بھی آ گیا، تزکیہ نفس بھی ہو گیا آپ کا اس ایسپیکٹ میں، اس آیت پر جس پہ آپ نے عمل شروع کر دیا. اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ ہو گئے، قیامت کے روز بھی گواہ ہوں گے وہ. تو اس دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ ہے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم مسلمان ہو، اللہ کے سبمٹر جو ہو، تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. اب میں کیسے گواہ ہوں گا؟ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ گواہ ہوئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کیسے ہوئے؟ لوگوں کو آیت تلاوت کی، کتاب کے اندیا، حکمت سے تزکیہ، میں نے آیت پڑھی. جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ ہیں، اسی طرح کہتا ہے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم سب مومنوں جن پہ رسول گواہ ہے تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. تو وہی پروسیس کو ہم نے ابتدا ریپیٹ کرنا ہے، ریہرس کرنا ہے، ریپیٹ کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیں بعمل کے ساتھ. وہی میں نے کہا تھا جد و جہد خود کر کے سمجھ گئے تو آپ بتائیں گے کیسے جد و جہد کرنی ہے. تو آپ بھی وہی چیز کریں. لیکون الرسول شہید، رسول تم پہ گواہ ہے. لیکون الرسول شہید علیکم، رسول تم پہ گواہ ہے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس قائم کرو صلاح، نماز. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، جسٹیفیکیشن دو، جواز پیش کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہوا مولاکم، وہ ہمارا مولا ہے. فنعم المولا، بس وہ نعمت دینے والا مولا سرپرست ہے. اس چھوٹی ان آیتوں میں بس یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس جد و جہد آپ کریں جیسے حق ہے جیسے جد و جہد کرنے کا، اور اس میں کوئی تنگی نہیں ہے کرنا. سلامتی حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ کوئی تنگی نہیں رکھی ہوئی ہے. اور یہ جو ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے، اور تمہارا نام مسلم سر تسلیم، یعنی فطرت یہ رکھیے، سبمٹ کریں گے، سر تسلیم خم کریں گے.
اور تمہارا نام پہلے سے یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، رسول تم پہ گواہ ہو جاؤ، تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ. یہ امپورٹنٹ بات ہے تاکہ یہ پروسیس چلتا رہے آگے. سورہ توبہ 9:23 اور 24 میں دونوں پڑھ دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو سرپرست نہیں پکڑو اگر وہ ایمان کے اوپر کفر سے محبت کرتے ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان کو سرپرست پکڑے گا تو پس وہی ظالم لوگ ہیں. پس وہی لوگ ظالم ہیں. کہہ دے کہ اگرچہ تمہارے باپ دادا ہوں اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا جوڑے اور تمہارے شریک کار اور وہ اموال جن سے تم پابند ہو اور وہ کاروبار جس کے نہ چلنے کا تمہیں خوف ہو اور وہ رہائش کی جگہیں جن سے تم راضی ہو، تم ان کی طرف زیادہ محبت رکھتے ہو بنسبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنے کے، پھر ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کے ساتھ آ جائے، اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اور بہت ساری محکمات آیتیں ہیں جس میں آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ تھا، لیکن اس آیت میں ہمارے وہ رشتے ناتے اس میں ہیں کہ ہم انہی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. بہت آگے تو بہت بات کی بات ہے، اور وہ ایسی باتیں ہیں ایکسکلوسیولی کہ انہی کو اگر ہم اگر دیکھیں غور سے تو ان سے ہی باہر نہیں ہیں. باقی ڈیٹیل تو چھوڑیں، آپ ذرا دیکھیں. آپ سب سے پہلے کہا کہ اگر تمہارے باپ ہوں، باپ دادا ہوں، بھائی ہوں، بھائیوں کو اور باپ دادا کو اولیاء نہ بناؤ، سرپرست نہ بناؤ. اگر وہ کفر پر ترجیح دے رہا ہے، ایمان کے بدلے میں کفر کو ترجیح دے رہا ہے، تو اب یہ پریکٹیکلی سوچنا، پہلے تو دیکھیے آپ نے جد و جہد کری اپنی زندگی میں، اپنے نفسیات کی، اپنے سیلف کو امپروو کیا. تو قرآن مجید میں بہترین مثال ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کا پیغام آیا اور اللہ کی آیت کی ان پہ وضاحت ہوئی تو انہوں نے اپنے باپ جو تھے، مشرک تھے ان کے، ابراہیم علیہ السلام کے والد باپ، تو انہوں نے جا کے ان کو پیغام بتایا اور کہا کہ آپ یہ بت پرستی کر رہے ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں، یا آپ شرک کر رہے ہیں، شیطان کو مان رہے ہیں، یہ سب. تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، دور ہو جا ورنہ میں تجھے آگ میں جلا دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ان کو کہا کہ میں آگ میں ڈال دوں گا اور میں تجھے پتھر سے سنسار کر دوں گا، ڈیتھ. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اپنے جاؤں گا اللہ کے پاس. ان سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، ایک ناتا کٹ آف ہو جاتے ہیں ایمان کے معاملے میں. ویسے نہیں کٹتے، وہ ویسے ناتا ریلیشن شپ نہیں کٹتا کہ باپ تو ہیں ان کے، لیکن وہ دعا مانگتے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے رب میرے والدین کی مغفرت کر دے، ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا صلاح کے اندر میرے خیال سے لوگ سبھی پڑھتے ہوں گے. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مگر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کی اطاعت تو نہیں کروں گا، لیکن میں اپنے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے میں آپ کی مغفرت کے لیے مانگوں گا، آپ کے لیے دعا کروں گا. اور یہ دعا آج تک آپ صلاۃ میں قائم کیے ہوئے. تو یہ بہترین اسوہ حسنہ ہے کہ انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اگر والدین اگر نہیں ہیں تو آپ ان کے ساتھ اف نہ کریں، ان کے ساتھ زندگی گزاریں.
مگر ان کے ساتھ ایمان کے ساتھ نہ کریں محبت. ایمان کے اندر آپ کے اندر ایک فرق رکھنا چاہیے, آپ کے دل میں ہونا چاہیے پریکٹیکلی. یہ والدین ہوں یا باپ دادا ہوں یا بھائی ہوں, یہ فرق آ جاتا ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ, کہنے لگے کہو کہ تمہارے باپ دادا ہوں اور بیٹے. پہلے اوپر باپ دادا اور بھائی تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں لکھا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. ایک اور آیت میں اللہ کہہ رہا ہے سورہ ال عمران 3 سورت ہے, اس کی 14 آیت ہے 14, کہ ہم نے خوشنما زینت بنایا ہے محبت کے لیے. خوشنما محبت بنا دی, زینت بنا دیا ہے عورتوں کو اور بیٹوں کو, اور سونے چاندی کے ڈھیر کو, وہ الگ چیزیں ہیں. لیکن بیٹے جو ہیں وہ بھی ایک زینت, اٹریکشن ہے, اسٹرانگ اٹریکشن ہے بیٹے کے اندر. ہر ماں جانتی ہے اور ہر باپ جانتا ہے. سمجھ, جن کے نہیں ہو رہا ان سے پوچھیں, اور جن کے ہے وہ تکلیفیں پہنچا رہے, وہ پھر بھی اچھا لگ رہا ہے, وہ اپنی جگہ ہے. مطلب بیٹوں سے بہت زبردست اٹریکشن ہے, یہ آپ سمجھ لیں, اس کو آپ نہیں نکال سکتے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیٹے ہوں جن سے آپ کو زینتیں خوشنما بن رہے ہیں, آپ تمہارے بیٹے یا باپ دادا کا تو بتا دیا, تو اس کی مثال قرآن میں نوح علیہ السلام سے دی اللہ تعالیٰ نے, کہ نوح علیہ السلام جو تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ کشتی میں بیٹھ جاؤ, طوفان آنے والا ہے. مطلب ایمان کی کشتی تھی وہ, بلیورز کی بوٹ, کہتے ہیں نا ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. تو نوح علیہ السلام کی ایمان کی ایک کشتی ہے, جس میں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹھو ایمان کی کشتی. وہ کہتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, پتہ نہیں یہاں چلا جاؤں وہاں چلا جاؤں, مطلب میں نہیں آؤں گا. تو نوح علیہ السلام پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ اس کو مطلب ہاں میرے اہل سے بچ جائے کوئی اس طرح. انہوں نے بولا ایسا نہیں ہوگا. اب سوچیے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. یعنی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی چاہت میں, تو انہوں نے باقاعدہ اللہ نے جواب دے دیا, تو انہوں نے فوری معافی مانگ لی, میں جاہلوں میں سے نہیں ہونا چاہتا, نوح علیہ السلام نے. تو اب آپ سوچئے کہاں آپ کا بیٹے جس سے آپ کو محبت ہے, اور کہاں آپ کے باپ جس سے آپ کو محبت ہے. اتنے آپ ہیں کہ اس کی آپ نے جہاد کر لیا کہ آپ یہ سوچیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو اللہ نے یہ رکھا ہوا ہے, نوح علیہ السلام کی محبت کو سامنے رکھیں آپ, کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اتنے پیغمبر, اتنی سب کچھ, وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو نہیں بچا سکے, اور ان سے کیا محبت نہیں ہوگی ان کی. اور ادھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نہیں بچا. تو یہ قرآن میں مثال دینے کا مقصد یہ کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ جد و جہد اگر آپ نے کر لی اپنے نفس کے ساتھ, تو آپ کو بے پناہ فیلنگز ہونی چاہیے کس طریقے سے میں اپنے والد کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ شیئر کروں, کیونکہ آپ کو ریبیل نہیں کروانا ہے. اس ہرٹنس آپ کو ہرٹنس نہیں ہوگی کیا, تو اس کی بڑے حکمت سے کرنا ہے. تو باپ ہو گئے, بیٹے ہو گئے, بھائی ہو گئے. اب آئیں بیویاں, شوہر کے لیے بیوی, بیوی کے لیے شوہر, دونوں کے لیے. وازواجکم, دیکھیے نوح علیہ السلام پیغمبر تھے, لوط علیہ السلام پیغمبر تھے, ان دونوں کی بیویاں وہ تھی, خیانت کری انہوں نے, وہ دونوں صحیح نہیں تھی. تو پیغمبر کے انفلوئنس ان پہ نہیں ہو سکا. یہ بھی ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہر آدمی چاہ رہا ہے بھائی میں تو بڑا کچھ کر رہا ہوں, میری بیوی نہیں کر رہی. بھائی آپ اپنا کریں. نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی گزار دی, لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی سے, تو احسان کیا, اپنی زندگی گزاریں آپ. وائی آر یو بادرڈ اباؤٹ دی وائفس, واٹ اباؤٹ یو. اپنی طرف دیکھ نہیں رہے وہ آدمی. اسی طرح بیوی عورتیں ہیں, وہ شیخ صاحب ہم کرنا چاہ رہے ہیں مگر ہمارے شوہر نہیں کر رہے. بالکل میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی مثال دے دی, کہ فرعون جتنا خطرناک دشمن, شیطان کے بعد فرعون کا نام آتا ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ اس کو مال بھی تھا, زینت بھی تھی, مصر کی بادشاہ تھی, اور بہت ہی پاورفل تھا. تو اس کی بیوی نیکوکار تھی, وہ چھپ چھپ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادت اللہ سے قرب رکھا ہوا تھا اس نے. تو میں نے کہا یہ بھی مثال ہے. کیا آپ کہیں میرے میاں, میں نے فرعون سے بڑے نہیں ہیں آپ کے میاں, اگر آپ اپنے کو سمجھ رہے ہیں کہ میں. تو قرآن مجید میں اللہ نے یہ مثال دینے کا, بیان کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کو ہر طرح اپنا نفس دیکھنا ہے, اپنی جد و جہد کرنی ہے. بیٹے سے پرابلم نہیں ہے آپ کو, والد سے پرابلم نہیں ہے, بیوی سے پرابلم نہیں ہے, شوہر سے پرابلم نہیں ہے. یہ تو 4 رشتے یہاں بتا دی یہاں تک. لیکن آپ انہی میں پھنسے ہوئے, محبت انہی سے. دیکھیں ابھی آگے آئے گا. اب آئے وہ عشیرتکم, اور تمہارے شریک کار, رشتہ دار وغیرہ جو ہیں آپ کے, ان سے بھی محبت رکھتا ہے آدمی. اب ہے وہ اموال نقترفتموہا, اور وہ مال جس سے تم پابند ہو. یہ وہ مال ہے جس کے آپ نے ایسٹ بنا رکھے, جمع پونجی جو ہے. غلط یعنی کون سا وقت ہوتا ہے, غلط وقت پہ یا پرابلمس کے بعد وہ ایسٹ میں سے نکالا, وہ جو جمع کر, جس سے آپ پابند ہیں کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں. وہ تو میں نے فیوچر کا پلان کر رکھا ہے, میں نے آگے یہ کرنا ہے, اس سب پیسے, اس میں پیسے پابند, اس پیسے سے محبت رکھی ہوئی میں نے, اس سے میں جکڑا ہوا ہوں, اس پیسے سے پابند ہوں, میں نہیں کر سکتا. تو وہ بھی آ گیا.
ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. اور آگے تجارت اچھا ہاں میں ابھی ذرا بزنس سیٹ ہو جائے, میری لائف بزنس میں آج کل بزی ہوں میں, یہ سیٹ کروں پھر پڑھوں گا آرام سے قرآن. قرآن مجید میں الٹا ایک جگہ لکھا ہے کہ رجال جو ہیں, مرد وہ ہوتے ہیں جنہیں کوئی تجارت اللہ کی یاد اور صلاح سے روکتی نہیں ہے. یہاں یہ لکھا ہے ان تجارت جو ہے, تجارت سے جنہیں خوف ہے کہ وہ تجارت کہہ رہا ہوں مجھے, اور کاروبار جس کے نہ چلنے کے تمہیں خوف رہتا ہے ہر وقت کہ یہ کاروبار میں ہاتھ تو ڈال دیں گے نقصان نہ ہو جائے, اس کا خوف ہے ہر وقت, اس سے محبت اس میں لگا ہوا ہے آدمی زندگی اس میں. وہ مساکین ترضون, اور وہ ٹھہرنے کی جگہیں, مساکین کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہیں, یعنی گھر جس میں آسائش ہوتی ہے, ہوٹلز یا جہاں ٹھہرتے ہیں جو بہت اچھی جگہیں ہوتی ہیں, وہ ان سے آپ سے محبت ہے, بہترین زبردست بنا کے رہا ہے. کوئی کسی کو اللہ پیسہ دے, کوئی ڈیزرٹ میں کیمپ گرمی بنا کے ڈیزرٹ اور کیمپ تو نہیں بنا لے گا اپنے گھر میں, گارڈن بنائے گا, واٹر فال بنائے گا, جنت کا جو قرآن میں جنت کا ڈسکرپشن ہے وہ بنائے گا. یہ نہیں کہ میں گرمی ہیٹ کریٹ کروں جنریٹر سے اور گرمی میں پسینے میں لے کے کیمپ بنا لوں اور ڈیزرٹ چاروں طرف بنا لوں. وہی یہ نہیں کرے گا وہی چاہے آپ یقین کریں چاہے پورے چاروں طرف باغ ہی باغ ہو, جو سوات مری جو جہاں گارڈنز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں گارڈن ضرور بنا رہا ہے. تو وہی جنت کا جو تصور ہمارے مائنڈ میں بھی اور اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا وہی کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے وہ جو جگہیں ٹھہرنے کی جگہیں اس پہ تم راضی ہو, خوش پلیز محسوس کر رہے ہیں پلیجریبل. وہ جو آپ بنا رہے ہیں گھر, آج کل بہت مصروف ہے آپ گھر بنانے میں. اب ان سب سے کہتا ہے احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, ان سب سے تمہیں زیادہ محبت ہے اللہ سے, اس کے رسول سے, اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے. یعنی آپ کی اور ہماری, ہم سب کی ایموشنز اور فیلنگز اور محبتیں ان سب چیزوں سے ہیں, ان سب لوگوں سے اور ان چیزوں میں اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ, اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ ان سے محبت ہے. پھنسے ہوئے آپ بیٹے کی محبت میں پھنسے ہوئے, اللہ اس کی بیوی کی یا شوہر کی محبت میں پھنسے ہوئے, بزنس میں پھنسے ہوئے, ہر چیز میں آپ سب کام کریں آپ, مگر جو رولز ہیں جو وہی سکون حاصل کرنے کے لیے, یہ میں نے آپ سے کہا نا گورننگ آئز جو محکم آئز ڈوز اور ڈونٹس کا خیال رکھتے ہیں, ان سے تعلق رکھیں آپ. اور آپ نے, یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, آپ نے یہاں دنیا میں اس طرح چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی ویز میں, مختلف پروگرامز میں, ہر بچہ, ہر سے مطلب بچہ بڑوں کے ابا کو نقصان پہنچا دیتا ہے پوری زندگی. کہتی وہ کہتی ہے, ماں کہتی ہے میں نے بچہ تیرے لیے یہ کیا, بچے نے اٹھا کے گھٹ ابا کو سنا دی, ایک بات ہے. اسی طرح ابا جو ہے بیٹے کے ساتھ ہیں, تو اسی طرح بیوی شوہر کے ساتھ ایک دوسرے کو کرپل کر رہے ہیں, تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. ہر رشتے جس سے آپ پھنسے ہوئے ہیں آپ نقصان بھی اٹھا رہے ہیں اس میں. وہ کہتا ہے آدمی کہ میں نے پوری زندگی تیرے لیے سب کچھ کیا, بیوی باقاعدہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ لے وہ کہہ رہی کچھ بھی نہیں کیا آپ نے, سب اپنے لیے کیا آپ نے, بتائیے آپ. وہ یہ ساری محبت ہے, بتائیے اس وقت اکیلے بیٹھے ہوئے. تو میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیت سامنے رکھیں آپ, اور محبت کریں اپنی بیوی سے, لیکن لمٹ, یو کین ناٹ کراس دا لمٹ آف اللہ, اس کے جہاد اور اس کے سے زیادہ, رسول سے زیادہ. بچے سے محبت کریں مگر لمٹ, بزنس سے کریں لیکن لمٹ, ہر جگہ لمٹ ڈالنی پڑے گی. اگر ایسا نہیں کریں گے آپ تو وہی چیز آپ کو ہٹ کر دے گی, وہی جس پہ زندگی آپ کی محور ہو رہے وہی ہٹ کرے گی آپ کو, کیونکہ یہی لکھا ہے یعنی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, بس ٹھہرو اللہ کا امر آ جائے گا. یعنی تم خود ریلائز کرو کہ میں نے پوری زندگی اس کے لیے زندگی گزار دی, زبردست دکھ پہنچے گا آپ کو اسی شخص سے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے کام کریں کیوں. تو یہ آیتیں بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ بھائی ہم سب اس پہ کنفیس کرتے ہیں, ہم ان سب, ہماری سب کی فیلنگز اور ایموشنز اور لو اینڈ افیکشنز ہیں, بٹ دیٹ ڈزنٹ ایکسکلوڈ کہ ہم ایسا کرتے ہی رہیں. ہمیں روکنا پڑے گا, جد و جہد کرنی پڑے گی, جہاد کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو روکنا پڑے گا, ورنہ یہی رشتے اور یہی چیزیں جن سے مساکین اور گھر اور بزنس اور سب آپ کو ہٹ کر دیں گے. اللہ ہدایت نہیں کرتا ایسے لوگوں کو. سورہ انفال 8 اس کی 72 آیت, ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض
والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر. بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو ایمان میں ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنے نفسوں یعنی نفسیات کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں اور جو لوگ ان کی پناہ دیتے ہیں اور مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے سرپرست ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان میں ہجرت نہیں کرتے تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ تم ان کی کسی بھی شے میں سرپرستی کرو یہاں تک کہ وہ ایمان میں ہجرت کر لیں. اگر وہ دین فیصلے میں تمہاری مدد چاہیں پھر تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کرو سوائے اس قوم کے اوپر جس سے تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہے اور اللہ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو بصارت رکھتا ہے. اب دیکھیے یہ وہ سچویشن ہے اس آیت میں، وہ سچویشن ہے کہ جب ہم ایمان کوئی بھی آیت کی وضاحت ہوتی ہے یا آیت سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہمارا کیا پروسیس ہونا چاہیے. ان لوگوں کو اللہ ڈیفائن کر رہا ہے ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، یعنی آیت وضاحت ہوئی تو اس پر ایمان لیا ہے. پھر دوسرا اسٹیج جو ہے نا پھر ہے وہاجروا، اور پھر انہوں نے مائیگریٹ کیا ہے، ہجرت کی. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور پھر جد و جہد کی اپنے مال کے ساتھ اور اپنی نفسیات کے ساتھ. پہلے تو سب سے آپ نے ایمان لانا ہے، دوسرا سٹیپ ہے آپ نے مائیگریشن کرنی ہے ان ساری باتیں، وہ سارا سرکل جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. ہر آدمی کا ایک سرکل ہوتا ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے جس دائرے میں آدمی رہ رہا ہوتا ہے. اس میں اس کی ایک پرسنالٹی ہے، اسٹیٹس، اس کی ایک سو کالڈ ایک انا بنی ہوئی ہے، میں بنی ہوئی ہے. تو ایمان لانے کے بعد آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی ہے، مائیگریٹ کرنا ہے. یہ وہ آپ کے اعمال، جن اعمال غلط اعمال بھی انوالو ہیں اور جو آپ ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں کر رہے ہیں، ایک پرسنالٹی بنی ہوئی ہے آپ کی. تو ہجرت جو ہے نا وہ وہاں سے ہجرت ایمان لانے کے بعد ہجرت کریں آپ. اور آپ یہ دنیا میں ایسے لوگوں دیکھ سکتے ہیں بھائی اچھا خاصا، یہ ان کی نظر میں وہ اچھا خاصا آدمی تھا، دنیا دار آدمی، ان کی طرح ملوث، ان کی طرح گڑبڑ گھوٹالے والا آدمی. اب وہ جناب عجیب سیدھا راستے پہ چلا گیا تو وہ کہنا عجیب سا ہو گیا، یہ اس نے اپنا عجیب حلیہ بگاڑ لیا. عجیب ان کے ساتھ، کیونکہ وہ اس نارمز میں رہ رہا ہے. تو ہم سب اسی نارمز کے اندر جب رہ رہے ہوتے ہیں تو جب ہم ایمان لاتے ہیں ہم کو مائیگریٹ کرنا ہے، ہجرت کرنی ہے ان سرکل سے یا اس سوسائٹی یا اس لوگوں سے یا اس باتوں سے جس میں ہم ملوث ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ان سے تو باہر نکلنا ہے آپ نے. تو اللہ کہہ رہے ان الذین آمنوا وہاجروا، اور وہ ہجرت کرتے ہیں. پھر ہے وہ وجاہدوا بھی، ہم اور جد و جہد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی نفسیات کے ساتھ. اس کو کرنے یعنی ہجرت جب کریں گے تو آپ کو پھر جد و جہد بھی کریں گے. جو مال ہے آپ کے پاس، پہلے آپ غلط چیزوں میں پیسہ اڑا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا شیطان جو ہے وہ فضول خرچی کراتا ہے. شیاطین، قرآن میں ایک آیت ہے. تو جب آپ اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کریں تو شیاطین کی طرح خرچ کر رہے ہیں، شیاطینوں کی طرح. تو پھر آپ کو مال خرچ کرتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مال آپ. پھر جد و جہد اپنے نفسیات کے ساتھ. تو میں نے پورا بتایا تھا، پورا نفسیات میں سارا آپ نے پیچھے ہی دیکھا کتنی ہماری ہر ایسپیکٹ میں ہماری نفسیات انوالو ہے. تو اپنی نفسیات کے خلاف جد و جہد کرنا، اپنے مال کو صحیح طرح خرچ کرنا، یہ جو آپ نے سلسلہ کرا اور ہجرت کرنا، یہ ضروری ہے، ایک پروسیس ہے. یہ اس پروسیس کو جب آپ فالو کریں گے تو آپ کا ایک پرسنالٹی بلڈ اپ نفسیات میں جد و جہد کریں گے آپ. جہاد، یہ جو لفظ ہے جد و جہد کرنا، یہ باقاعدہ اپنی نفس کے ساتھ سٹرگل ہے. تو پہلے ایمان لائے گا آدمی، پھر اس کے بعد ہجرت کرے گا جس سرکل میں رہ رہا ہے. ایک دن میں نہیں، آہستہ آہستہ پروسیس ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ میں پروسیس سے گزرا ہوں، میں خود ایک پروسیس سے گزرا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ پہلے ایک وہی پروسیس ہوتا ہے، وہی دنیا ہوتا ہے، دور دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے یوں کر کے، اچھا یہ مطلب نماز ہو رہی ہے، اچھا چلو یہ تو ہنس بھی رہے ہیں. خود بھی ایک آدھ دفعہ جا کے پڑھ لی. پھر جب وہ ادھر آ جاتے پھر دونوں طرف جاتا ہے آدمی، ایسے ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے، دونوں طرف ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے. پھر آہستہ 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 پھر ایک سرکل آپ کا ایمان والوں کا سرکل بننے لگتا ہے. پھر آپ اس سے آہستہ آہستہ وہ خود ہی کٹ جاتے. وہ اس کے بعد جو ہر وقت قرآن کی باتیں کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ رسول آیتیں، یہ کیا لگا رکھا ہے، وہ دنیا کے چام سے عجیب ہٹ گیا. تو وہ خود آدمی وہ سمجھتا ہے یہ آپ دوسری طرف چلا گیا. تو یہ ایک سرکل کا، ایک ہجرت کا ایک پروسیس ہے.
تو آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے لیے جدوجہد بھی کرنی پڑتی ہے، اور مال سے بھی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور نفسیات سے بھی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو یہ اللہ ان کو بتا رہے کہ وہ، اور یہ اللہ کی راہ میں کر رہا ہے، فی سبیل اللہ، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، والذین آووا ونصروا، اور وہ کیا کرتے ہیں، جو لوگ پناہ بھی دیتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہو جاتے ہیں. اب جو ایمان والوں کے اس نے ہجرت کر کے آ گیا، تو ایمان والوں کا جو سرکل بنا، ان کے وہ آپس میں کیا ہے، سرپرست بھی ہیں، اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں، وہ ہیلپ بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، اور پناہ بھی دیتے ہیں. پناہ یعنی پناہ جسے دیتے ہیں، شیلٹر. اب ایک اور لوگ ہیں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ولم یہاجروا، اور مگر ہجرت نہیں کر رہے، ایمان لا رہے ہیں کہ واہ اللہ کی بات بالکل پرفیکٹ، 100% صحیح، 100% صحیح، ایمان لاتا ہوں بالکل صحیح ہے، مگر ہجرت نہیں کر رہے، وہی ہے زندگی میں. مان رہے ہیں کہ اللہ کی بات جو ہے، ایمان کا مطلب آئی بلیو کہ دس از دا ٹروتھ بٹ آئی ڈونٹ پریکٹیکلی امپلیمنٹ. تو وہ اللہ کہہ رہے وہ ہجرت نہیں کر رہے. دیکھیے لکھا ہے والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ ایمان تو لا رہے ہیں لیکن ہجرت نہیں کر رہے، اور ہجرت نہیں کرتے. ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجر، تو اللہ کہہ رہے تم ان کی سرپرستی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. ایمان والے جو ہجرت کر جائیں گے، جو نفس سے جد و جہد کریں گے، جو مال کے ساتھ اپنے اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں، وہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. ان کی تو آپ ایک دوسرے سے سرپرستی بھی کریں، مدد بھی کریں، ہیلپ بھی کریں. لیکن ایک ایسا شخص ہے جو ایمان تو لا رہا ہے لیکن ایمان میں ہجرت نہیں کر رہا، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی آپ سرپرستی نہ کریں، سرپرستی نہ کریں آپ. کیونکہ اگر آپ سرپرستی کریں تو وہ آپ کی ایمان کا ایڈوانٹیج لے لے گا. آپ کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہا ہے. تو آگے لکھا ہوا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، لیکن اگر وہ تم سے مدد چاہیں فیصلے کے بارے میں، فیصلے کروانے آ جائے، مسئلہ ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ آئے یہاں پر آن کے مجھ سے اپنی زندگی کو مسئلہ بیان کیا کہ اب شیخ صاحب اس سچویشن میں ہوں میں، آپ مجھے ایک فیصلہ دے دیں. اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ. تو میں نے اللہ کی کوئی آیت مجھے وجہ تھی، میں نے بتا دی بھائی یہ آیت جو ہے اس کے مطابق ایسا. تو اس شخص نے XYZ نے اس نے آیت سے فیصلہ لیا، اپنی زندگی میں واپس چلا گیا. تو اللہ کہے ان کی آپ اس طرح تو مدد بتا دیں لیکن سرپرستی نہیں کر سکتے آپ. سرپرستی میں ایک دوسرے کے ہم پروٹیکٹرز بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، سرپرستی کرنا وہ الگ ہے. لیکن اگر وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ فیصلے کے اندر تم سے مدد چاہیں تو تمہارے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کوئی کہ تم ان کی شیخ پر سرپرستی ہو یہاں تک کہ وہ ایمان لانا چاہو. اگر وہ فیصلے میں تمہاری مدد چاہیں پھر تم پر ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کرو. اچھا مدد کر لیں آپ، لیکن ایک کنڈیشن ہے سوائے اس قوم کے اوپر جس نے تمہارے ان کے درمیان ایمان میں مدد نہ کرنے کا میثاق ہے. یعنی کہ اگر فرض کریے کوئی XYZ آدمی آیات کی وضاحت چاہتا ہے اور آپ ایمان لا رہے ہیں تو آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، سرپرستی نہیں کر سکتے. لیکن اگر فرض کریے وہ کسی ایسے گروپ کا آدمی ہے، کسی اور بیلیف کا آدمی ہے جس سے آپ کی میثاق یہ ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے ہم مذہب میں کنورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ رشیا میں رہ رہے ہیں، کوئی چائنا میں رہ رہا ہے، کوئی مذہب، یہ تو یونیورسل اسلام ہے نا. کہیں ایسی سچویشن میں رہ رہے ہیں جہاں پہ پابندی ہے کہ یو ول ناٹ پروپیگیٹ اسلام، یو کین پریکٹس ود ان یور اون کمیونٹیز. جہاں سے لوگ مائگریٹ کر کے چلے جاتے ہیں، ایسی جگہ چلے جاتے ہیں یا ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں آپ کو یہ ہو گیا کہ بھائی آپ ہمارے آپس پہ کنورٹیز نہیں کر سکتے. تو وہاں میثاق کیا ہوا صحیح ہے بھائی آپ اپنا پریکٹس کریں، آپ کو ہم نہیں کہہ رہے منع کہ آپ پریکٹس کریں سب کو، لیکن آپ کی یہاں پر پروپیگیشن نہیں کر سکتے یا ایسی باتیں نہیں کر سکتے. تو اللہ کا پھر آپ اس کی مدد بھی نہ کریں. بیسکلی تو اللہ نے منع کر دیا کہ آپ اس کی سرپرستی نہیں کر سکتے جو ایمان لاتا ہے اور ہجرت نہیں کرتا، لیکن آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے سرپرست نہیں بن سکتے. لیکن وہ اگر دین میں کوئی فیصلہ پوچھے تو بتا دیں، لیکن وہ بھی نہیں بتائیں اگر وہ کسی اور گروپ کے ساتھ میثاق ہے آپ کا، کسی بھی ایسے گروپ کے ساتھ جس کا آپ کا میثاق ہے، یعنی ایک ٹریٹی ہوئی ہے کہ بھائی ہمارے ایک دوسرے کی سرپرستی نہیں کریں گے، نہ ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا نہ آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا. سورہ صف 61 سورت ہے، اس کی 9 آیت ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کری المشرکون. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق فیصلے کی سچائی کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو ہر دین ہر فیصلے کے اوپر ظاہر کر دے، اور اگرچہ مشرکوں کتنا ہی کراہیت ہو. اب یہاں پر یہ قرآن مجید میں یہ آیت
آلموسٹ سیم تین دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے. اور اس کا بیسک یہ کچھ لوگوں اس پہ مختلف اس کے وہ ہیں ویوز ہیں. بہرحال اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ اللہ نے وہی ہے جس نے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، یعنی گائیڈنس کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا. والدین الحق، اور فیصلے کی سچائی کے ساتھ. دین کے میں نے بتا چکا ہوں معنی فیصلے، اور حق کا مطلب سچ. فیصلے کی سچائی کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، لیظہرہ علی الدین کلی، ہر فیصلے کو وہ ظاہر کر دے، تاکہ وہ ہر فیصلے کے اوپر ظاہر کر دے کہ یہ سچا فیصلہ ہے. یعنی میں ایک اس کی اگزامپل دے دوں، ولو کری المشرکون، تاکہ اور اگرچہ کتنا ہی مشرکو اس سے کراہیت ہو جائے، کتنا ہی برا لگے. یعنی یہ سمجھیں آپ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ سمجھے اس میں فیصلے جو اللہ نے بیان کی، جیسے اللہ نے کہا دین جو اللہ نے دیا ہے وہ فیصلہ یہ ہے سلامتی حاصل کرنا، ایک فیصلہ. جو فیصلے قرآن میں آیات لکھی ہوئی ہیں وہ ایک فیصلہ کن احکام ہے، محکم آیت جو بھی ہے. یعنی کہ زنا قریب مت جاؤ، ایک فیصلہ ہے، وہ 100% سچ ہے، وہ دین الحق ہے، وہ فیصلہ سچائی کا ہے. تو اللہ کا رسول آن کے وہ ظاہر کر دیتا ہے، لیظہرہ علی الدین، ہر فیصلہ جو اللہ نے کتاب میں لکھا ہوا ہے، جتنے فیصلے ہیں اس میں، ایک فیصلہ تھوڑی ہے، بہت سارے فیصلے دیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، ججمنٹ پاس ہیں، وہ قرآنی آیت میں وہ ججمنٹ پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے ہوئے ہیں. اب جب انسان آتا ہے ان فیصلوں پہ عمل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ بہت پوچھتا ہے، کہتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کے ان فیصلوں کو ظاہر کر دیا کہ یہ سچے فیصلے ہیں، ہر فیصلہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. جیسے اب جیسے کہ ایک جیسے میں نے بتایا زنا ہے، اب زنا کے آپ لوگ غلط مرتکب ہوں گے تو الٹیمیٹلی ایڈز آ گئی نہیں آگئی دنیا میں آئی، تو اب اس کا رزلٹ پتہ چل گیا، آپ کو نقصان ہو گیا. نشہ لے لیں، نشے کے اندر ایسے نشے ہیں کہ وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، کہ رائیت ہو، ڈس لائکنگ ہو. آل عمران 3 اس کی 85 آیت، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی اسلام سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور فیصلے کو ڈھونڈتا ہے، بس ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یعنی کیا بات ہوئی کہ اب کوئی آدمی اس دنیا میں نے کہا تھا فیصلہ اللہ کا کیا ہے، سلامتی حاصل کرنا، پیس ود ان یور سیلف. تو اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اپنے تئیں کوئی رولز اینڈ ریگولیشن بناؤں اور اس سے مجھے سلامتی حاصل ہو جائے گی، پیس ہو جائے گا، میں یہ سمجھتا ہوں. اور بڑے بڑے لیڈرز تو باقاعدہ یہ جملہ ہر لیڈر یہ بولے گا، پیس کو پریویل کرنا چاہتا ہے. وہی اللہ کہہ رہا ہے غیر الاسلام، جو اللہ نے جو بتائی ہے پیس، جو اللہ نے بتایا پیس کا طریقہ کہا، جو رولز اینڈ ریگولیشن اللہ نے جو بیان کیے ہیں، اگر اس کے علاوہ آپ ہمیں پیس کی کو بتائیں تو آپ کو بہت ہی زندگی میں نقصان یہاں بھی اٹھائیں، آخرت میں اٹھانا پڑے گا. اللہ کے علاوہ کوئی اور دین فیصلے کو اگر وہ اپنانا چاہتا ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یعنی سلامتی کے علاوہ کوئی اور فیصلے کو وہ اپنانا چاہ رہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے اصل سلامتی اس کے حساب سے، تو وہ فیصلے بتائے گا، اس فیصلوں میں ہمیشہ نقصان اٹھائے گا وہ، چاہے وہ ریلیجیس ہو، چاہے کسی اسکول آف تھاٹ، کسی چیز کے اندر لے لیں آپ. جو فیصلہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے آیات میں، کوئی بھی حکم لے لیں آپ، کبھی کوشچن آنسر کوئی بھی مجھ سے پوچھ لے، کوئی لے لے، اس کی 100% فیکچول چیز ہوگی، جو لکھا ہے وہی سچ ہے، وہی نقصان، دوسرے کو نقصان ہو جائے گا اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا. 100% بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ کتاب اللہ نے لکھا ہے، میں کیا 100% بتاؤں، اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا ہے. تو اللہ کہہ رہے جو کوئی ایسا کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، ادر دین سلامتی کا فیصلہ جو اللہ نے بتایا اس کے علاوہ اگر وہ ڈھونڈ رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ قبول ہی نہیں ہوگا، اس سے قبول ہی نہیں، اللہ کو قبول اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ رائٹ فیصلہ ہے ہی نہیں، ایکسیپٹنس ہوگی نہیں اس کی، اور اس آخرت میں اس سے نقصان ہو جائے گا. یہ دنیا میں ہو رہا ہے، پریکٹیکلی دیکھیں آپ کہ جتنے فیصلے کر رہے ہیں لوگ، وہ ہمیشہ اپنے جانے میں پیس کو پریویل کرنا چاہتے ہیں ان دیئر اون وے آف رولز اینڈ ریگولیشنز. وہ اللہ کا بتائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشن پہ سلامتی نہیں ہے، تو وہ نقصان ہی نقصان ہے، ہر وقت نقصان ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی نقصان ہی ہے. سورہ البقرہ 2 اس کی 138 آیت، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. اللہ کا رنگ یعنی سلامتی حاصل کرنے کا فیصلہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بہترین رنگنے والا کون ہے، اور ہم اسی کے لیے نوکر ہیں. اب یہ رنگ یہاں پر ایک اسپریچولی سینس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا رنگ ہے.
اللہ کا ویسے تو کوئی ایسا رنگ نہیں، لیکن اللہ کا رنگ سمجھے آپ، تو اللہ کا ہے ومن احسن من اللہ صبغا، اور اس سے زیادہ کون بہتر ہے جو رنگنے والا، اور وہی اور ہم اسی کے نوکر ہیں۔ اب یہ رنگ میں رنگا ہوا دیکھا ہے آپ نے کسی رنگ میں رنگا ہوا کسی آدمی کو؟ کسی نے دیکھا ہے کسی بھی رنگ میں رنگا ہوا آدمی نظر آتا ہے آپ کو؟ بھئی یہ تو فلانے چیز میں رنگے ہوئے ہیں۔ تو جو آدمی جس چیز میں رنگا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ میں کیسا رنگ، اللہ کیسا رنگ رنگے گا بتائیں آپ؟ یہاں لکھا ہے کہ اللہ کا رنگ، اور اللہ سے زیادہ بہترین رنگنے والا کون ہے؟ یعنی اللہ بھی تو رنگ رہا ہے لوگوں کو۔ تو اب آپ بتائیے اللہ کے رنگ میں آپ کیسے رنگیں گے اپنے آپ کو؟ یہ اللہ تعالیٰ کیسے رنگنے والا، ہمیں کیسے رنگے گا بتائیں؟ آیات کے مطابق اگر آپ کی سوچ بن جائے۔ بھائی اگر میں ہر بات میں ارسطو کو کوٹ کر دوں، خلیل جبران کو کر دوں، سوکریٹس کو کر دوں، غالب کو کوٹ دوں، تو میں اس میں رنگا ہوا ہوں۔ جس میں آپ ہیں اس میں آپ رنگے ہوئے۔ اور اگر آپ ہر بات میں سچویشن میں آیتیں چل رہی ہیں ذہن میں اور پریکٹیکل امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو آپ اللہ رنگ رہے ہیں آپ کو، اس سے بہترین رنگنے والا کون ہے؟ تو یہ پریکٹیکلی چیزیں ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس طرح آپ دنیا میں چیزوں میں رنگے ہوئے ہیں، اور رنگ لیا آپ نے کسی نے آپ کو رنگ دیا یا کسی سے آپ رنگوا لیا، اللہ تعالیٰ بھی رنگ رہے لوگوں کو۔ تو اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ رنگنے والا کون ہوگا؟ اللہ نے اس طرح کہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے رنگوانے کے لیے آپ کو اللہ کی آیت کے اندر ملوث ہونا پڑے گا۔ اب وہی جد و جہد کرنی، وہی دیکھیں جد و جہد کرنی پڑے گی، سلامتی حاصل کرنے کی سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، جنت کے لیے آپ کو ٹارگٹ جنت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہ سارے پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ رنگے گا آپ کے اندر، رنگ بھرے گا۔ تو آپ کی سوچ اور اللہ کی تعالیٰ کی پھر وہ ایک سملیرٹی آ جاتی ہے۔ اور یہ لاسٹ آیت اس پہ میں ختم کرتا ہوں، وہ ہے سورہ بقرہ کی 2 کی 139۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ کہہ دے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، اور وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ یہ قرآن میں یہ جو آیت ہے 138 اور 139، یہ کنٹینیوٹی میں جب اللہ رنگ دیتا ہے لوگوں کو اپنے رنگ میں، اور اس سے بہترین رنگنے والا کون ہے، تو اللہ نے ان لوگوں سے کہا کہہ دو، قل ان سے کہو، اتحاجوننا فی اللہ، کہ تم حجت کرتے ہو اللہ کے اندر ہم سے، وہ ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، ہمارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ یعنی یہ ڈسکرپٹیو آیات ہے آف دوز پیپل جو اللہ میں رنگے ہوئے ہیں، کہ کہہ دو ان سے کہ تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کر رہا ہو، وہ تمہارا رب بھی ہے ہمارا رب بھی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ جن کو اللہ نے رنگ دبا دیا، یعنی اللہ کا رنگ دے لوگوں کو، اور اللہ کے رنگے ہوئے لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے تم یہ بات کہہ دو ان لوگوں سے جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں میں رنگے ہوئے، ان سے یہ کہلوا رہا ہے یہ کون سے، کہ تم ہم سے حجت کر رہے ہو اللہ کے بارے میں جو ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، اور ہمارا جو ہے اعمال ہمارے ہیں تمہارے اعمال تمہارے، اور وہ ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، خالص اسی کے لیے ہیں۔ تو اب یہ لیکچر یہاں ختم ہو رہا ہے، اور اس کو میں سمرائز شروع میں جو باتیں میں نے بتائی نہیں صرف وہی ریوائز کروں، آپ سمجھ جائیں گے کہ میں نے کہا تھا کہ نفسیات جو ہے ہماری، وہ جو نفسیات ہے جس میں ہمارے ریلیشنز بتائے اللہ تعالیٰ نے، اس نفسیات میں ریلیشن ہے، بزنس آ گیا، ماں باپ آ گئے، بھائی آ گئے، اولاد آ گئی، گھر آ گئی، یہ ساری ہماری نفسیات کے اندر ہے نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اپنی نفسیات میں اللہ جد و جہد کروا رہا ہے، اپنی نفسیات کے لیے جد و جہد کرے گا، اور کیوں کرے گا کہ یہاں اس دنیا میں سلامتی حاصل کرے، کیوں کرے گا جد و جہد کہ آخرت میں جنت میں لکھے ہے، اپنی تئیں جنت نہیں بڑھا، اب حسبت ان تدخلوا الجنہ، کیا ہم اپنا حساب لگائیں گے ہم جنت پہ چلے جائیں گے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے کون جد و جہد کرے گا کون صبر کرے گا۔ تو ہر آدمی اس دنیا میں سامنے جو ٹارگٹ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے جد و جہد کرنا، تو اس دنیا میں ہر آدمی جد و جہد کر رہا ہے اپنے سامنے ٹارگٹ رکھ کے۔ جو ایمان والا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس دنیا میں سلامتی میں رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے گورننگ آیٹس ہیں، محکم آیت جو میں نے یہاں کوٹ نہیں کی، وہ میرے دوسرے لیکچرز میں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ان آیات کو، ڈوز اینڈ ڈونٹس کو، احکامات کو اپنی زندگی میں آپ نے اس لیے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس لیے جد و جہد کرنی ہے کہ آپ کو سلامتی حاصل ہو۔ تو یہ جو جد و جہد ہے، اسٹرگل ہے، ٹو اسٹرائیو ہے ٹو اٹین پیس ان دا ورلڈ اور ٹو گیٹ گارڈن آن دا ڈے آف ججمنٹ، جنت آخرت میں،
اور اللہ کو راضی کرنا. یہ 3 موٹیو سامنے ہیں جس کے لیے میں محنت کرتا ہوں. ورنہ دنیا میں جو لوگ اس کے علاوہ دوسری چیز اللہ کے علاوہ غیر اسلام کو ڈھونڈ رہے ہیں اس کے لیے وہ محنت کیے چلے جائیں, اس میں جد و جہد کر رہے ہیں. تو جد و جہد, جہاد صرف عربی کا ورڈ قرآن میں منسلک نہیں ہے, یہ دنیا میں ہر آدمی کر رہا ہے جد و جہد. ہر عیسائی کر رہا ہے, ہر یہودی کر رہا ہے, ہر ہندو کر رہا ہے, ہر بدھسٹ کر رہا ہے, ایتھیسٹ, ایگنوسٹک, ہر انسان اپنی زندگی میں اپنی فیلڈز کے اندر اپنی لائف میں جد و جہد کر رہا ہے. اور انہی رشتوں میں جو رشتے اللہ نے بیان کیے اس میں زیادہ پھنسا ہوا ہے. ان سے آپ کو جد و جہد کر کے باہر نکلنا ہے. اور جو معاشرے میں جد و جہد ہے وہ آپ کو پتہ ہی کیسے لوگ جہاد کو ہولی وار اور پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. ابھی فی الحال سوال جواب شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ برادر محمد شیخ. اب میں سوال و جواب کا سیشن شروع کرتا ہوں. یہاں یہ ہے کہ جن لوگوں کے سوالات ہیں وہ اپنے ہاتھ اٹھا لیں, خواتین میں اور مرد حضرات میں. ہمارے کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ آپ کو مائک وہیں پر آپ کی اپنی نشست پر دے دیں گے. آپ اپنی نشست پر ہی کھڑے ہو کر سوال کریں وضاحت کے ساتھ, اور برادر محمد شیخ اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے, تو اب سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میں برادر محمد شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور جوابات دیں. شکریہ. جب ہمیں آیتوں کی وضاحت ہوتی ہے اور ہم پہلے بدکاری میں ملوث ہوں یا ہمیں پتہ ہمارے سامنے آیتوں کی وضاحت آئی تو اچانک ہی ہمارے اندر ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو لڑائی ہے وہ اس کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ جہاد ہے, وہ کیا چیز ہے کہ پہلے تو ہم برائی میں ملوث ہوتے ہیں تو وہ فوراً تو آدمی نہیں کرتا. تو یہ پوچھنا تھا کہ وہ کیا کہلائے گا. وہ ٹھیک ہے, وہ دیکھیں وہ آپ نے خود منہ سے آپ کھڑے, لڑائی آپ نے لفظ استعمال کیا, وہ قتال کہلاتا ہے. قتال, لڑائی کرنا, قتال کرنا. اچھا, اب ہوتا یہ بالکل ہماری نفسیات کا, اگر کوئی فرض کریے جیسے آپ نے کوئی کسی برائی میں ملوث ہو, آدمی پھنسا ہوا ہے, اب اس کو پتہ چل گیا یہ غلط ہے تو مجھے اس کو صحیح کرنا ہے. تو جو اندر لڑائی ہو رہی ہے تو وہ صحیح نہیں کر رہا ہے, لڑائی ہو رہی ہے بس کہ وہ جو 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 جس چیز کا وہ عادی ہے وہ ادھر کھینچی اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں غلط اس پہ نہیں کروں گا. یہ جو بھی ہے ایکچولی بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آیات میں اگر بات لکھی ہوئی ہے کہ تم ایسا نہیں کرو, نشہ کو لے لیں, ایک مثال ہے, کوئی نشہ ہے, اب نشے کا میں عادی ہوں تو اس کا میں باقاعدہ ایڈکٹ ہوں. پہلے تو عادی کر لیا, میں ایڈکٹ ہو گیا. اب میں جب اس کو چھوڑنے کھڑا ہوں گا تو پہلے میں فیصلہ کروں. فیصلہ کیوں کہ میں نے کہا کلو من الطیبات, تم پیو, کھاؤ پیو طیب, ایک فیصلہ کر لیا میں نے. اب جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ آیت ہے اور آیت کے مطابق مجھے اپنے آپ کو اس کے مطابق یہ چیز غلط کر رہا ہوں, میں یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے نا اپنی زندگی, یہ فیصلہ ضروری ہے پہلے کرنا, اور پھر اللہ کی آیت کے سامنے رکھ کے آپ نے فیصلہ کیا. جب آپ فیصلہ کر لیں گے تو اب آپ اس کے لیے پھر اب جد و جہد شروع ہو جائے گی. ورنہ لڑائی ہوتی رہے گی کہ یہ بھی غلط بھی کر رہے ہیں, صحیح بھی کر رہے ہیں, غلط بھی کر رہے ہیں, صحیح بھی کر رہے ہیں, برا بھی لگ رہا ہے مگر پھر کیا کر رہے ہیں, اب عادت ہے پھر بھی چلو پھر کر لی. لیکن آپ نے فیصلہ جب کر لیا وہ ہے جد و جہد کریں گے, پھر آپ جہاد کریں گے اس کے خلاف کہ مجھے اسے چھوڑنا ہے اور میں چھوڑ رہا ہوں بس. تو پھر کیا ہے کہ اب مختلف نشے جو ہیں, مختلف, میں تو سگریٹ کی مثال دے رہا تھا, مختلف نشوں کے لیے جو چھوڑنے کے طریقہ کار ہیں وہ ڈاکٹرز جانتے ہیں, وہ ایک دم نہیں چھوڑواتے. وہ پھر آپ کو وہ اسٹرانگ نشے اگر ہیں تو وہ دیتے ہیں باقاعدہ, اس کی ڈوزز کم کرتے ہیں اسی نشے کو. تو ہر نشے کو چھوڑنے کے اپنے طریقہ کار ہے. برائی کی میں بات, اگر نشے کی ہم اس وقت اگزامپل لے رہے ہیں تو اس کو چھوڑنے کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اگر وہ ہیروئن چاہیے یا وہ کوئی پتہ نہیں کون سے ڈرگ چرس پی رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, تو اس کو آہستہ آہستہ ڈرگ کر کے آہستہ کر چھوڑ دیں. مگر فیصلہ آپ کو فرسٹ کرنا ہے. فیصلہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر آپ اسٹرگل کریں گے اچیو کرنے کے لیے. جیسے ایک آدمی, لڑائی تو یہ کہ صاحب میں لڑائی کر رہا ہوں, لڑائی تو ایسی ہو گئی کہ صاحب میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا, لڑ رہا ہوں بس, کہ بس اب ارادہ کر رہا ہوں بس, تو میں سوچ لیا میں نے چھوڑوں گا تو وہ لڑائی ہو جا رہی ہے, برا بھی لگ رہا ہے کیے جا رہے ہیں, برا بھی لگ رہا ہے کیا. لیکن آپ نے فیصلہ کیا پہلے اور پھر آپ اس کی جد و جہد کریں گے. وہ جو آپ نے جد و جہد کریں گے پھر آپ کو رزلٹ آئے گا, اور اس کا ہر ایول کا, ہر برائی کا اپنا طریقہ کار ہے. ایڈکشن کا وہ اس طرح چھوٹ جائے گی یا اس سے آپ فلاح پالیں گے, وہ چیز نکل جائے گی. اس طرح ہر اسپیکٹ کو آپ لے لیں. صلاۃ قائم کرنے, یہ غصہ ہے, غصے کے لیے بھی کوئی قرآن میں کہتے ہیں نا غصے کو پی جاؤ. والذین یجتنبون ہاں, تو وہ اس آیت سے پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یا یکدم تو نہیں وہ کہہ رہی ہے ایک دم پینے سے بدہضمی ہو جائے گی, پی گئے نا غصے کو.
دیکھیے اب دیکھیے ایک اور بات دیکھیے، اب دیکھیے غصہ، دیکھیے ایک اور چیز، جیسے میں نے ابھی ان سے بھائی سے پوچھا تھا کہ کوئی بھی نشہ سگریٹ کرتے تو سگریٹ پینا بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے، اٹس ناٹ ایزی جوک، ایزی نہیں ہے، لیکن غصہ یہ آپ کے ود ان نیچر میں ہے، سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ اسی طرح سیکشل ڈیزائر جو آپ کی نیچر میں ہے، یہ تو آپ کی فطرت میں ہے، مطلب نیچر میں ہے غصہ ہونا، تو اس سے جو ہے نا یہ اتنا آسان نہیں، یہ تو آپ کو آپ اس کو پینے والی بات ہے، وہ آپ کو مطلب آئے گا پیئیں گے، آئے گا پیئیں گے، مطلب یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ لی تھی ایک آدمی کی، اپنے بھائی کی بال پکڑ لیے تھے، تو پیار محبت میں تو نہیں پکڑے تھے، غصے میں آ گئے تھے، حالانکہ پازیٹیو ہے بات کے لیے پکڑا تھا انہوں نے بال، لیکن مطلب بال داڑھی پکڑ لی، بال پکڑ لیے بھائی کے کہ تم یہاں تھے پیچھے، تم میں وہاں گیا تھا، تو وہ غصہ ہوا، لیکن فوراً میں غصہ بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھائی کے لیے غصہ کر رہے ہیں، بس غصہ غلط ہے. پھر بعد میں انہیں الوا رکھ دی تھی انہوں نے زمین پہ اور جا کے داڑھی بال پکڑ لیے، ہے نا. تو میرا کہنے کا مطلب قرآن میں جو آپ کے نیچرل چیزیں ہیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں آپ کو، محبت کرنا، جیسے غلط جگہ محبت کرنے لگے آپ، ہے نا، تو ان چیزوں میں جو آپ کی ودن ہے اس کو تو آپ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے ان کے ساتھ، مطلب اللہ کی آیت کے بہت زیادہ مشکل کام ہے، لیکن باہر والی چیز کو چھوڑنا آسان ہے کیونکہ وہ تھی باہر کی، ویسی باڈی اس کو پھینک رہی تھی مت ہو جاتا، مگر زبردستی آپ نے اس کو اپنی مجبور کر کے اس کو عادی بنا لیا تھا. غصہ ہو گیا، فیلنگز آف لو ہو گئی، ریونج ہو گیا، وینجنس ہو گیا، محبت ہو گئی، یہ سارے جذبے جو ہیں یہ ان کے ساتھ اسٹرگل کرنا از مور ڈیفیکلٹ کیونکہ یہ ود ان پارٹ آف سیلف ہیں، نفسیات کے اندر ہیں یہ آپ کے، ان کے ساتھ جہاد کرنا، وہی فیصلہ کرنا پڑے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے غصے کو پی جاؤ، تو سچویشنلی آپ کو پینا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ نہیں آپ کا بلڈ پریشر ہائی تھا اس لیے آپ غصے میں آ گئے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. اسلام کے نام پہ جی جو قتل و غارت ہو رہی ہے، کیا یہ جہاد ہے؟ یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک جہاد ہے ان کا، یہ بھی جد و جہد کر رہے ہیں. قتل و غارت وہ بیسک باقاعدہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم قتل و غارت کریں، فساد کریں دنیا میں، تو وہ اس کا جد و جہد کر رہے ہیں، وہ جہاد ان کا ہے، مطلب اللہ کا جہاد نہیں ہے. ہم نے تو ابھی یہ دیکھا کہ اللہ کا جہاد کیا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو فار دی امپرومنٹ آف لائف. وہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہم خود اپنے کو بھی مار لیں، دوسروں کو بھی مار دیں، تو وہ جہاد کر رہے ہیں اپنا، اللہ کا نہیں کر رہے ہے، وہ جد و جہد ہی کر رہے ہیں. انہوں نے جد و جہد پلان کیا ہے کہ ہم جد و جہد یہ کریں کہ ہم دوسروں کو قتل مار دھاڑ کریں، تو اس کے لیے پلاننگ کری انہوں نے، اب وہ کر رہے ہیں. تو یہ والا جہاد ہے. اللہ کا جہاد تو ہم نے ڈسکس کیا نا، اس میں تو سب سے بڑا جہاد کیا ہے کہ تم کافر کی اطاعت مت کرو، ہے نا. کافر کون ہے؟ جو اللہ کی آیت بتائی جائے اس کے اللہ کی وضاحت ہو اور اس کو وہ انکار کر دے، تو اسی کو اللہ کا اطاعت مت کرو، اور اس کے ساتھ جہاد کرو، جد و جہد کرو قرآن کے ساتھ، اس کے ساتھ. تو یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ آیت کو اگر جانتے ہیں پھر کر رہے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ انہی کی اطاعت کہہ رہے ہیں مت کرو، انہی کو اللہ فلا تطع الکافرین آیت، کسی کافر کی اطاعت نہیں کرو اور جد و جہد کرو ان کے ساتھ، اور یہ جہادن کبیر ہے. ایک بات تو کلیئر ہو گئی آپ کے درس سے کہ جو فارمیٹ ہے اس سے یہ کہ ہمیں تمام باتیں جو ہیں وہ آیتوں سے کلیئر ہوتی ہیں، لیکن فرض کریں اگر میں ایک فوجی ہوں اور سامنے میں محاذ پہ فوجیں کھڑی ہیں، تو میں آیتیں بتا کے کس طرح جہاد کروں گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ فوجی ہیں اور جناب فوج میں ہیں اور سامنے دشمن کی فوجیں کھڑی ہیں، ہے نا، دشمن کی فوجیں کھڑی ہیں، اب ہم نے کہا انہیں آیتیں بتاؤ لوگوں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بندوق لے کر کھڑا ہوا، ہم اس کو آیت بتائیں. کیسے آیت بتائیں؟ اسے آیت بتائیں، گولی مار دی. یہ پوچھ رہے ہیں کیسے جہاد کروں گا میں؟ تو یہ جو فوجی ہے جو بھی فوجی ہے، جو دشمن ہے آپ کا دشمن فوجی جو ہے، وہ اس کو کون گورن کر رہا ہے؟ اس کی گورنمنٹ کا کوئی باس ہوگا نا ایک الٹیمیٹ، جو اس کو قرآن میں اللہ مثال دے رہا ہے فرعون کی. تو فرعون ایک بہت بڑا طاقتور ایک ذات ہے، ایک پرسنالٹی ہے نا. اور موسیٰ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بہت ساری آرمی نہیں بناؤ، یہ آیتیں لو جا کے اس سے بات کرو، کیونکہ اس کے کنٹرول میں یہ پوری فوج اور سب کچھ. کنٹرول کس کے؟ فرعون کے پاس پاور ہے، اس کے نیچے فوج بھی ہے، اس کے نیچے پیسے والے لوگ بھی ہیں، اس کے نیچے سائنٹسٹ بھی ہیں، ہر کوئی اس کے کنٹرول میں ہے کہ نہیں. تو موسیٰ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ تم جا کے فرعون سے بات کرو.
تو آپ کو ایک تو جس سے آپ بندوق لے کے کھڑا ہے اس سے کیوں بات کر رہے ہیں آپ؟ اس سے تھوڑی کہہ رہا ہوں میں. آپ ڈھونڈیں کہ اس کو جو جس کے کنٹرول میں اس کو کہا کہ بندوق مارو اس کو ڈھونڈیں وہ کون ہے. تو اس سے آپ کو بات کرنی ہے. ہم جو کوشش میں لگے ہوئے ہم مثال کے طور پر ہم سب ہم جو کوشش کر ہم یہ سب چیزیں دے رہے پہنچا رہے ہیں دنیا بھر میں کہ جو دنیا میں جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے ان تک پیغام پہنچے. یہ جو بیچارے جسے کہتے ہیں فرعون کے قبضے میں بنی اسرائیل تھا, تو جب فرعون کے جب سے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے میسج دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پیغام دیا تو وہ اللہ کی آیت کے آگے کچھ انہوں نے بولا شاید جادو کر رہے, جادوگر بلا لیے. جادوگر نے کہا بھائی یہ تو اللہ کا حق آ گیا, وہ سجدے میں جا پڑے, مسلمان ہو گئے. تو ایک طرح سے فرعون کی جو پاور تھی ختم ہو گئی. تو اللہ کی آیت حق کے ساتھ آپ بڑے سے بڑے آدمی کے پاس جانے کی بات کرنے کی کوشش سوچیں اور سوچیں سمجھیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے آپ سے, یہ سورہ محمد 47 آیت نمبر 4, بس جب تم کفار کے مقابلے آؤ تو ان کے گردنیں مارو یہاں تک کہ جب تم ان کے خوب پٹائی کر چکے ہو ان کی مشقیں باندھو, پھر اس کے بعد تو احسان کرو یا فتنہ لو جب تک کہ لڑنے والے اپنے ہتھیار نہ ڈال دیں. اس میں سوال کیا ہوا؟ سر اس میں سوال یہ ہے کہ وہ مطلب قرآن یہاں تو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی گردنیں مار دو. فد نہیں تو دیکھیں نا آپ نے گردنیں مارنے کا آپ کیا سمجھ رہے ہیں, گردن کاٹ دیں آپ, اسی آگے پڑھے نا, آگے وہی کٹ گئی تو کیا کرو, اچھا گردن کاٹی ہم نے. اچھا بس جب تم کفار کے مقابلے آؤ تو ان کی گردنیں مارو ہم نے گردن کاٹ دی یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب پٹائی کر چکے ہو گردنیں کاٹ کے پٹائی کریں. اچھا چلے آگے پڑھتے جائیں ذرا. یہاں تک کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں. گردن کٹی ہوئی ہتھیار کیا ڈالیں؟ سر ضروری نہیں ہے کہ وہ انڈیویجول ہوگا. نہیں سر وہ انڈیویجول پرسنل تو نہیں ہوگا, ظاہر ہے. پہلے آپ دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیے آیت میں جیسے لکھا ہے وہ دیکھیں کہ اگر میں گردن کاٹ دوں گا تو ہتھیار کیا ڈالے گا وہ. نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے مگر نہیں جیسے لکھا ہے آپ آیت میں دیکھیں جو آپ ٹرانسلیٹ پڑھ رہے ہیں, میں کچھ صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر زندہ ہیں وہ لوگ سب, ہتھیار بھی ڈال رہے ہیں. آگے دیکھیں آگے پڑھیں ہتھیار ڈال رہے ہیں وہ. ان کی مشقیں باندھ لو پھر اس کے بعد احسان کرو یا فتنہ لو جب تک کہ لڑائی. اس کے اندر گردن نہیں کٹی ہوئی, مرے ہوئے نہیں, زندہ ہیں, ان سے فتنہ بھی لے رہے ہیں, وہ بھی لے رہے ہیں آپ سب کا. اور کیا ہو رہا ہے؟ جب تک وہ اپنے ہتھیار نہ ڈال دیں. ہاں ایسا ہی حکم ہے. ہاں آگے پڑھتے جائیں نا ذرا. میری اردو اتنی صحیح نہیں ہے نا اس لیے. نہیں میں اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اس آیت میں فزیکل گردن کاٹنے کو نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ, یہ میں آپ کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. بس اتنی سی بات بتا رہا ہوں. جو آپ کا آیت کا سوال یہ ہے کہ آپ فزیکل گردن کاٹ رہے ہیں, گردن پہ مارنے کا لکھا ہے, یا ایک جگہ قرآن میں لکھا ہے وہ بورڈس پہ مارے گا انگلیوں پہ, یہ قرآن میں مختلف طریقے کار ہوتا ہے لکھنے, لیکن وہ آپ کو دیکھنا ہے کیا وہ آیا فزیکل ہے یا وہ ایک محاورہ طور پہ استعمال ہوا ہے. سمجھے میری بات کو آپ؟ اگر وہ فزیکل ہوتا ہے تو وہ آگے جو آپ پڑھتے جا رہے ہیں اس میں وہ زندہ ہیں وہ لوگ, پہلے گردن کٹوا رہے ہیں اور پھر باقی ان سے باتیں کروا رہے ہو. نہیں سر اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لشکر کا لیڈر کٹ جائے تو باقی لشکر. تو یہ سب آپ نے امیجن کر لیا نا. نہیں امیجن ہم تو نہیں کر رہے, ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم اس کانسیپٹ سے مطلب آپ بات صحیح ہم کہہ رہے جس اسکول آف تھاٹ سے ہیں. ابھی ظاہر ہے میں نے یہ کویشچن آپ سے اس لیے کیا کہ میں اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی ذاتیت پہ بات نہیں کر رہا, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں معاشرے میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ گردن کاٹ دیں, ہے نا. تو میرا سوال یہ کہ وہاں جب گردن کٹ گئی تو اسی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں آگے تو وہ لوگ قبضے میں آ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی یہ بات اللہ کی آیت کے ساتھ میں فرض کری آپ کو میں کنٹرول کر لوں تو میں آپ کو جان سے ماروں. میں نے اپنے کو کیسے قتل کیا پہلے وہ سمجھیں. جو لیکچر ہے وہ تھا جہاد, جد و جہد کر کے میں نے اپنے آپ کو لڑائی کری, جد و جہد کر کے میں نے اپنے نفس کو سمجھا, تو میں ویسے ماروں گا نا, گردن آپ کی کاٹوں گا, گردن ماروں گا آپ کو, گردن پہ ماروں گا وہ اس طرح. سمجھنے بات, یہ فزیکل اگر میں مار دوں گا آپ کو تو میں تو گاڈ بن گیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا آپ دوست کیے. ایم آئی دا جج, میں ججمنٹ دے دوں آپ دوست کیے ہیں تو میں آپ کو مار دوں. کیا میں نے جنت بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے بنائی جنت, تو میں نہیں مار سکتا ہوں آپ کو. آپ یقین کریں ایک میرا لیکچر آئے گا انشاءاللہ جس میں قتل کا قرآن میں ہے فزیکل ہے یا نفسیاتی طور پہ. اگر میں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اپنے نفسوں کو قتل کرو, قرآن میں لکھا ہے ایمان والوں سے کہتا ہے کہ اپنے ایمان والوں اپنے نفسوں کو قتل کرو, تو کیسے میں قتل کر لوں؟ تو میں اگر جد و جہد اپنے نفس کا کرنا جانتا ہوں اور اپنا میں قتل کرنا جانتا ہوں زندہ رہتے ہوئے, ویسی میرا آپ کی گردن میں نے مارنی ہے, ویسی آپ کا قتل کرنا ہے. لیکن اگر میں فزیکل قتل کر رہا ہوں دیٹ مینس میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ 100% یو آر اے کافر اینڈ یو ول گو ٹو دوزخ, اور میں جنت میں جاؤں گا.
یہ کون آدمی سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو؟ کون سمجھ رہا ہے ایسا آدمی؟ کتنا آپ پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، اس میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے معنی ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. پوری زندگی آپ پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم، اللہ کی آیت ہے یہ. تو آپ نے کس دن سمجھ لیا آپ ہدایت پر ہیں؟ کس دن سمجھ لیا کہ میں ہدایت یافتہ ہوں؟ پوری زندگی 5 times a day ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہر انسان اور کہتا ہے میں ہدایت دے صراط مستقیم، یعنی ابھی بھی میں صراط مستقیم till I die پوری زندگی یہ کہتا چلا جاؤں گا. تو جس دن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں ہدایت پہ آ گیا اور یہ سارے جو ہیں دشمن ہیں ان کو میں مار دوں، لائسنس ہے میرے پاس، تو میں اللہ کے دین پر نہیں ہوں، اللہ کے فیصلے پہ نہیں ہوں، سلامتی میں نہیں ہوں. آپ کو سکھایا کہ میں آپ کی ذاتیت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں جنرل. مجھے نہیں معلوم آپ کس براٹ اپ سے ہیں، لیکن پرنسپل ہم آیت پہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ کسی آدمی کو قتل کر دیں. بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں قرآن سے ہی. اچھا دیکھیے سورہ قصص 28 اور 15 اور 16 آیت میں پڑھتا ہوں. دیکھیے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ. اچھا یہ اس کے اوپر آپ دیکھیں 14، یہ موسیٰ السلام کا ذکر ہے. ایکچولی تو یہ 10 میں موسیٰ السلام کا ذکر ہے، پہلے یہ موسیٰ السلام کا ذکر ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ. موسیٰ السلام داخل ہوئے ایک شہر میں، مدینہ میں، جب لوگ غفلت میں تھے. اس کے اس کے اہل جو تھے غفلت میں تھے. فوجد فیہا رجلین، پس اس نے موسیٰ السلام نے پایا اس میں 2 مردوں کو، یقتتلان، وہ لڑ رہے تھے، 2 آدمی لڑائی کر رہے ہیں. موسیٰ السلام نے ایک شہر میں داخل ہوتے ہیں، مدینہ میں داخل ہوتے ہیں جب لوگ غفلت میں تھے، 2 آدمی لڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ. ایک جو تھا وہ ان کے گروہ کا تھا، یعنی موسیٰ السلام کے گروہ کا تھا، ایمان والا تھا، مومن تھا، موسیٰ السلام پیغمبر ہے. اور ایک جو ہے ان کے دشمن تھا، ھذا من عدوہ. ھذا من عدوہ، وہ اس کا دشمن ہے، موسیٰ السلام کا دشمن تھا دوسرا. فاستغاثوا الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. پس جو اس کا موسیٰ السلام کا جو سیٹ کا تھا، گروہ کا تھا، اس نے پکارا مدد کے لیے اپنے دشمن کے خلاف، بچاؤ میرے کو یہ مار رہا ہے. تو موسیٰ السلام نے کیا کیا؟ فوقظ موسیٰ فقضى علیہ. بس موسیٰ السلام نے اس کو گھونسا مارا اور اس کو پورا کر دیا. کس کو مارا؟ دشمن کو. گھونسا مارا دشمن کو، تو صحیح مارا نا، ہے نا؟ آگے دیکھیں، قال ھذا من عمل الشیطان. یہ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ السلام کہہ رہے ہیں یہ کہ دشمن کو مارنا میں نے عمل شیطان کر دیا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ تو موسیٰ السلام سے بڑے آپ سمجھدار ہیں کیا؟ یہ دیکھیں یہ موسیٰ السلام نے کہا قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. یعنی وہ واضح گمراہ کر رہا ہے، واضح گمراہ، ایک گمراہ نہیں، واضح گمراہ. یعنی آدمی باقاعدہ سمجھ رہا ہے دشمن کو مارنا صحیح ہے، یہ واضح گمراہ ہے. وہ امیجن کریں آپ کہ موسیٰ السلام سمجھ رہے ہیں، موسیٰ السلام نے کہا، ایک تو مار کے کہا کہ مجھ سے عمل شیطان ہو گیا، اور یہ شیطان جو ہے لوگوں کو واضح گمراہ کر رہا ہے، اتنا کلیئر گمراہ کر رہا ہے کہ لوگ رائٹ سمجھتے ہیں کہ دشمن کو ماننا. اور جنریشن ٹو جنریشن آپ کے نہیں قبائلی علاقوں میں سنا ہے میں نے کہ قتل و غارتی زندگی گزر رہی ہے. اس نے ہمارے یہاں قتل کیا، مذہب اللہ رسول تو ایک طرف ہو گئے، ایک دوسرے کے اسی میں ختم ہو رہے ہیں. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دشمن کو ماننا، قرآن اللہ کا دشمن، موسیٰ السلام کا دشمن، اور اس نے جو پکارا تھا وہ موسیٰ السلام کا مومن اس کا تھا ساتھی. تو موسیٰ السلام رسول اور نبی ہیں، اس کو موسیٰ السلام نے ہو سکتا ہے گھونسا اس لیے نہیں مارتا کہ مر جائے وہ. یہ بھی یاد رکھے، انہوں نے کوئی تلوار نکال گردن نہیں کاٹی، گردن نہیں کاٹی یوں کر کے، ایک گھونسا مار دیا. کیا ان کا ماشاءاللہ گھونسا ایسا تھا کہ وہیں ختم ہو گیا. لیکن موسیٰ السلام نے کہا یہ عمل شیطان ہے اور یہ دشمن ہے، واضح گمراہ کرتا ہے لوگوں کو. اتنا کلیئر گمراہ کر رکھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس لائسنس ہے ٹو کل اے نان بلیور. اب یہ بتائیے پرنسپل آپ اس سے کیا گین کریں گے؟ سر میرے سمجھ میں تو اتنا ہی آیا کہ مطلب جو آپ نے آج لیکچر دیا، اگر آپ کے لیکچر کو ہم کوٹ کرتے رہیں، اور آج یہ جو آپ نے ابھی یہ وضاحت کی نا، یہ وضاحت سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے. کیونکہ
ابھی اگر ہم یہ وضاحت قرآن شریف میں ڈھونڈنے بیٹھ جاتے تو شاید ہمیں سال لگ جاتا, 6 مہینے لگ جاتے. اللہ صحیح کرا جی سر. کی شکر. تو یہ سر مطلب ہم کچی تلاش نہیں کر رہے ہیں قرآن شریف میں. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کلیئرفائی مائی سیلف. نہیں میں استغفر اللہ آپ کو کہہ بھی نہیں رہا. دیکھیں میں ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنل. میں ایجوکیٹ کر رہا ہوں لوگوں کو فار دا لاسٹ 20 ایئرس. آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ نے ایک جملہ کہا کہ بھائی ہمیں ہو سکتا ہے ٹائم لگتا ہے. صحیح ہے, تو آپ میرا اور لیکچر دیں. قتل پہ بھی ایک لیکچر ہے میرا پرانا, لیکن میں اس کو اور امپروو کروں گا انشاءاللہ. اس میں میں نے یہی بیان کیا بھائی آپ قتل کیسے کر سکتے کسی کو. جی سر, اگر قتل کرنا ہی ہے تو ہم اپنے نفسوں کو کریں نا, جو ہمارا کھلا دشمن ہے. اپنے کو نہیں, اگر نہیں سنیں نفسوں قتل کا, اپنے کو تو فوراً نفس اپنی گردن کاٹ لو نا. پہلے اپنی گردن کاٹ لو, فزیکل مر جاؤ نا. آپ یہ سمجھے کہ مجھے پتہ ہے میں آیت کے خلاف ہوں, ابھی آپ کو پتہ چل گیا آپ نے غلط کام کیا, آپ اٹھا کے گردن مان لیں اپنے آپ کو. اپنے لیے تو ٹائم رکھا ہوا ہے کہ میں صحیح کر لوں, سدھر لوں. دوسرے کو کہہ رہے ہیں مار دو. سمجھے نا کتنی لاجیکل بات ہے کہ میں اپنی نفسیات کے لیے تو میں ٹائم لوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ نفسیات ہے میری, مجھ سے غلطی ہوگی, قتل کر دیا, میں اپنی زندگی اپنی صحیح کر لوں, معافی مانگوں. اپنے لیے تو نفس کو قتل کر رہا ہوں اور دوسرے کی گردن چاروں لے لوں. تو میں آپ کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہوں, جس طریقے سے میں اپنے آپ کو قتل کرتا ہوں, جس طرح میں جد و جہد کرتا ہوں, جس طرح لڑائی کرتا ہے انسان اپنے نفس سے خود, ویسے ہی اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس سے باہر آ جائے. جیسے یہاں سے وضاحت اگر آپ کو واقعی ہو جائے اور آپ باہر آ جائیں تو یہ آیت نے وضاحت کر دی. میرا صرف آپ کو, کیونکہ میں نے اس کو وضاحت مجھ پہ ہوئی آیت تو میں نے اس کو شیئر کر لیا آپ کے ساتھ. یہ ایک پروسیس چلنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے جی کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ شخص اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے یا کوئی شخص اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا. رنگ اللہ کا رنگ, ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رنگ کو آپ کیسے پہچانیں گے کہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. تو میں نے آپ کو اگزامپل بھی دی تھی کہ جو معاشرے میں جس میں آدمی جس چیز میں رنگا ہو تو وہ وہی کر رہا ہوتا. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر بات پہ شیئر کوٹ کر دیتے ہیں, معلوم ہے آپ کو. ایسے ہر بات پہ ہر سچویشن پہ شعر کہتا ہے بھائی اس بات پہ تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا, اور فلانی چیز یہ سچویشن پہ اس پہ شعر یاد. اس طرح آیتیں یاد آنی چاہیے آپ کو. اور ایک وہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے گانوں کا, ادھر تو اس شعر اس اینڈ پہ ختم ہو گیا, دوسرا شعر ادھر سے اینڈ سے شروع ہوا. ایسے بھی لوگ ہیں. تو ہمیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آیتیں پتہ ہونی چاہیے. بتانا صرف نہیں ہے, ان آیتوں کی ایسنس پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے ساتھ ساتھ میں. تو اللہ کی آیت کے ساتھ ہم رنگے میں, اللہ کی آیت سے رنگتا ہے اللہ تعالیٰ, اور اللہ کی آیتیں آپ کو پتہ اور عمل اس پہ پریکٹس ہونی چاہیے. تو اس سے بہتر کون ہو رہا ہے؟ ورنہ لوگ تو مختلف رنگوں والے آپ کو نظر آ جائیں گے, کہتے ہیں یہ مختلف رنگ نظر آ رہے ہیں دنیا میں. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.